السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بیوس 100 روپے سکہ رائج الوقت۔ ناول کی رائٹر ہے نسیمہ سحر قریشی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تم نے ہماری دی ہوئی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم پھر بھی تمہارے لیے سزا نہیں جزا تجویز کرتے ہیں۔ پاپا، آپ کیسے جزا کہہ رہے ہیں؟ فہیم احمد کو وہ حیران ہوتی ہوئی بولی۔ ایک اچھا انسان ہے، پھر ہم لوگ اسے زبان دے چکے ہیں، اور مرد کبھی کول سے نہیں پھرتے، انہوں نے پختہ لہجے میں کہا۔ پاپا، اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ پاپا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں کسی ایسے انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے مان کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی پاپا کے قریب تھی، دل کی ہر بات آسانی کے ساتھ ان سے کہہ دیتی تھی۔ پاپا اسے چاہتے بھی تو بے حساب تھے، وہ ایک پل کو بھی ان سے جدا ہونا پسند نہ کرتی تھی۔ خود پاپا بھی اس کے بغیر منٹوں میں پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اسی سبب BA کے بعد اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑتا، اور پاپا کو ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ لیکن آج ان کا لہجہ کسی قدر بدلا ہوا تھا۔ شہوار، تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شرم کس بات کی پاپا؟ آپ فہیم احمد کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ شٹ اپ، اپنی زبان بند رکھو۔ کل فہیم کی بہن تمہیں انگوٹھی پہنانے آ رہی ہیں، اور اب میں انکار میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گا۔ پاپا، آپ میرے باپ ہیں، اپنی بیٹی کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے نہ کچھ سمجھنا ہے نہ سمجھانا ہے، بات طے ہو چکی ہے، شادی ہر صورت ہوگی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں 4 دوستوں میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہ جاؤں؟ میں اسے اقرار دے چکا ہوں، انکار ممکن ہی نہیں۔ پھر وہ اتنا بڑا کاروباری ہے، بے حد دولت مند، محل جیسے گھر کا مالک، ملکوں ملکوں گھومنے والا، کیا کمی ہے کیا خامی ہے اس میں؟ وہ تیز لہجے میں کہہ رہے تھے۔ درے شہوار، جو بڑی ہمت سے بڑی جرأتوں سے پاپا سے یہ بات کہنے کے لیے مشکلوں کے بعد خود کو تیار کر کے یہاں تک آئی تھی، افسردگی اور ناامیدی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ناکام شکستہ دل سی بستر پر گر گئی، اور آنسو سارے بند توڑ کر بہہ نکلے۔ مما، اچھی مما، کیا اسی لیے آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ اسی لیے آپ مجھ سے دور چلی گئی تھی کہ حالات کے یہ اندھیرے مجھے نگل جائیں؟ آپ کیا گئیں پاپا؟ پاپا ہی نہ رہے، بیگانے ہو گئے۔ صفی بھائی ہیں، رضی بھیا ہیں، کسی کو میرا خیال تک نہیں۔ مما، لگتا ہے انہیں تو آپ کے مرنے کا غم بھی نہیں۔ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں گم ہیں، کسی کو آپ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اچھی مما، میں کیا کروں؟ کیا چپ چاپ اس لنگور نما انسان سے بیاہ رچا لوں جس کے گرد میں بھی ڈھونڈنے سے کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بے تحاشا دولت مند ہے؟ مما، وہ 4 بچوں کا 50 سالہ باپ آپ کی بیٹی کے قابل کب ہے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے مما، میں مر رہی ہوں، جس کا تصور ہی میرے لیے موت ہے۔ اس کی عمر بھر کی رفاقت۔ نہیں نہیں مما، امپاسبل۔ لیکن مما، میں حیران ہوں، پاپا کو کیا ہو گیا؟ کیا سارے رشتے آپ کی ذات کے سبب تھے، آپ کی ہستی کے ساتھ تھے؟ آپ گئیں اور سب نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مما، وہ بلک اٹھی۔ صفی بھیا، رضی بھیا تو پرائے تھے، آپ کے نہیں، صرف پاپا کے بیٹے تھے۔ لیکن پاپا تو میرے تھے، مجھے چاہنے والے، میرے اپنے، میرے دکھ پر تڑپ اٹھنے والے، میرے چہرے کی مسکراہٹ پر شاداں نظر آنے والے، میری قابلیتوں اور کامیابیوں پر فخر کرنے والے، میری خاطر ساری دنیا سے ٹکر لینے والے۔ انہیں کیا ہو گیا مما؟ کس سے کہوں حال دل؟ کس سے بناؤں اپنا رازداں؟ اور کہوں بھی کیسے، کس منہ سے کہ مجھے اپنے پاپا سے شکایت ہے، جو ان لمحوں تک مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ رات کے دوسرے پہر اس کی آنکھ لگ گئی کہ نیند اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ درے شہوار نے جب شعور کی آنکھ سے دنیا کو دیکھا تو توصیف احمد، اس کے پاپا کا یہ گھر، احمد ولا، اسے ایک خوبصورت پناہ گاہ اور سائبان نظر آیا، جس کے اندر فخر النساء اس کی مما تھی، صفوان احمد اور رضوان احمد اس کے بھائی تھے۔ غرض ایک مکمل جہان اپنی دل فریبی سمیت موجود تھا۔ دونوں بھائی، جو اس سے الگ ترتیب 15 اور 13 برس بڑے تھے، اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ دونوں کے لیے وہ خوبصورت کھلونا تھی جس سے وہ جی بھر کے دل بہلاتے، مما کے منع کرنے کے باوجود۔ صرف گھر ہی کیا، گھر سے باہر کی تفریحات میں بھی اس سے برابر کا شریک رکھتے۔ اس کی خبر تو اس سے بہت دیر بعد ہوئی کہ وہ دونوں اس کے سگے بھائی نہ تھے، صرف توصیف احمد کے بیٹے تھے، جن کی والدہ ایک مہلک بیماری کا شکار ہو کر مدتیں گزری راہ ملک عدم ہو گئی تھیں۔ فخر النساء پاپا کی دوسری بیوی تھی، درے شہوار کی مما، جنہوں نے رضوان اور صفوان کو بیٹوں کی طرح ہی چاہا تھا۔ ان کے آرام و آسائش، صحت اور پرورش کی خاطر ماؤں کی طرح اپنا آرام ترجیح دیا تھا۔ کوئی بھی یہ یقین کرنے پر تیار نہ ہوتا کہ وہ صرف درے شہوار کی حقیقی والدہ ہیں، اور صفوان اور رضوان کی کچھ بھی نہیں۔ وقت اپنی مقرر رفتار کے مطابق چلتا جا رہا تھا۔ چھوٹے سے پرسکون گھر میں محبتیں ہی محبتیں تھیں۔
सैफी भाई ने पापा का कारोबार संभाल रखा था, जबकि रज़ी भैया ने इंजीनियरिंग का कोर्स मुकम्मल करके वापडा में सर्विस कर ली थी। दोनों भाइयों की शादियां हुए भी अरसा हो चुका था। अभी तो रिश्तेदार खुद बची थी कि इर्द गिर्द भतीजे भतीजियों की कतारें लग गईं। रज़ी भैया सर्विस की वजह से घर से दूर थे, बीवी बच्चे भी साथ थे। सफ़ी भाई को ऐसी कोई मजबूरी ना थी, वो अहमद विला में ही थे। यूं दूर शहवार सफ़ी भाई के गुलगुतने बच्चों में गिरी सारा दिन ही मसरूफ़ रहती। तालीमी मदारज तय करते हुए हज़ार मसरूफियात के बावजूद वो बच्चों के लिए ढेर सारा वक्त रोज़ ही निकाल लेती। रोशना, काजिम, इरफान सारे ही इससे बेतहाशा मानूस थे। अक्सर रात को इसके गिर्द जमा होते, कहानियाँ सुनते, लाड कर लेते। तीनों को वही नींद की परी अपने साथ परिस्तान ले जाती और मैमूना भाभी की परेशानी को महसूस करते हुए अक्सर वो इन्हें इनके बेडरूम तक खुद छोड़ आती और कभी कभार वो वहीं दुश्वार के बेड पर ही सोए रहते। रोशना सफ़ी भाई की बड़ी बेटी थी। जिस दिन उसने तोतली ज़ुबान में पापा मम्मा के साथ साथ पुप्पो पहली बार कहा, शहवार सारी की सारी उस पर निसार हो गई। रिश्ते भी कैसी रूहानी मुसरत देते हैं, इसका तजुर्बा शहवार को पहली बार हुआ। दरअसल उस वक्त तो इसे ये खबर भी नहीं थी कि सफ़ी भाई इसके सगे भाई नहीं है, लेकिन ये मालूम हो जाने के बाद भी इसकी मोहब्बतों में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो प्यार का इजहार और भी शिद्दत से करने लगी। फ़ख्रुन्निसा को खुद सफ़ी और रज़ी से बेतहाशा मोहब्बत थी। इन्होंने शहवार को भी भाइयों से मोहब्बत के दर्ज बड़े गैर महसूस अंदाज में दिए थे और ये दर्स इतने पुरअसर थे कि फिर कोई इंकशाफ तब्दीली ना ला सका। शहवार को घरेलू मामलात, किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी ना थी। इसे तो बस सुलह, अमन और आश्ती जैसे जज्बों से प्यार था। पढ़ना लिखना, बच्चों से खेलना, खाना पीना, सो जाना, ये उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात थी। बच्चे भी अपनी पुप्पो को ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू समझने लगे थे कि किसी दिन उसे कॉलेज में देर हो जाती तो चारों पूरे घर में बुलाए फिरते। मुख्तलिफ़ कैफियतों से गुजरती ज़िंदगी काफ़ी आगे बढ़ आई। वो अब छोटी सी बच्ची नहीं, 22 साला खूबरू दोशीज़ा थी और सफ़ी भाई की बेटी लड़कपन की हद पार करके जवानी की दहलीज पर थी। काजिम 12-13 साला शरीर और शौक लड़का था। दोनों छोटे लड़के भी अब खासे समझदार थे। मैमूना भाभी और फ़ख्रुन्निसा के दरमियान ना चाहते हुए भी एक दीवार सी थी, अजनबियत और गैरियत की दीवार। मैमूना सफ़ी भाई की खालाजाद थी। कुदरती तौर पर इनके दिल में ये एहसास जागज़ी था कि फ़ख्रुन्निसा अपनी हज़ार हा कुर्बानियों और इसार के बाद भी सफ़ी भाई की कुछ नहीं लगती। शादी से पहले वाले सफ़ी भाई शादी के बाद कहीं खो गए। कहाँ ये आलम कि उन्हें मम्मा के बिना एक पल चैन न आता था और कहाँ ये आलम कि वो इनके नाम से ही बेजार नज़र आने लगे। शहवार को तो मम्मा की मोहब्बत की हज़ारों घड़ियाँ आज भी याद थी, जब जब फ़ख्रुन्निसा का दिल सफ़ी और रज़ी भाई के लिए तड़पा। सफ़ी भाई ने 18-20 बरस से कारोबार में अमली शिरकत कर रखी थी और तब से ही कारोबारी दौरों पर कई दिन घर से दूर रहते थे और मम्मा को कभी भी उनके बगैर घर पर चैन नहीं आया था। सफ़ी भाई लौटते ही मम्मा के हुजूर हाजिर होते, घंटों इनके घुटने से लगे बैठे रहने, सफ़र की रुदात सुनाते, हत्ता कि इनके कमरे में ही खाना खाते। लेकिन ये काया एकदम पलट गई। सफ़ी भाई यूं दूर हो गए गोया वो कभी मम्मा के करीब रहे भी ना थे। शायद औलाद की बेगानगी के गम ने ही उनकी जान ले ली कि वो शहवार के लिए भी ना जी सकी। शहवार से इन्हें बेतहाशा मोहब्बत थी, लेकिन शहवार को उनकी निस्बत पापा से ज़्यादा प्यार था, जिसका इजहार वो बरमला कर देती और मम्मा अपने पुरवकार वजूद समेत मुस्कुरा कर रह जाती। मम्मा की अचानक मौत पर वो हद से ज़्यादा तड़पी, बिल्की रोई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तन्हा रह गई है। पापा ने उसे तसल्ली दी, सीने से लगाया। सफ़ी भाई और रज़ी भाई ने शफ़क़त का इजहार किया, लेकिन जैसे ही पापा के वकील ने फ़ख्रुन्निसा का वसीयतनामा और जायदाद की दस्तावेज़ात तीसरे रोज़ सबको दिखाई, मोहब्बत और शफ़क़तों से पुर चेहरे एकदम कहरो गज़ब का निशान बन गए। फ़ख्रुन्निसा ने अपनी ज़ाती जायदाद का ज़्यादा हिस्सा शहवार के नाम रजिस्टर करवा दिया था, जिसकी वो बिला शिरकत गैर मालिक थी, और पहली बार एक भयानक इंकशाफ उसकी ज़िंदगी की बुनियादें हिलाने आ मौजूद हुआ था कि वो तौसीफ़ अहमद या फ़ख्रुन्निसा की हकीकी बेटी ना थी। उफ़, ये इंकशाफ था, ये कोई निपाम बम जो ऐन उसके सर पर आ फटा था और इसका वजूद झुलसा गया था। वो तौसीफ़ अहमद की बेटी ना थी। उसके नाम होने वाली जायदाद के कागजात चीख कर कह रहे थे कि आज तक उसकी वल्दियत के खाने में जो तौसीफ़ अहमद का नाम लिखा गया वो महज एक फ़रेब था जो शहवार की नन्ही मुन्नी ज़ात को दिया गया था। सर पर आसमान अपना था, ना पैरों तले ज़मीन। अभी सब रिश्तेदार अहबाब सोइम के सिलसिले में घर पर ही थे कि ये झगड़ा खड़ा हो गया और इसके साथ ही शहवार की ज़ात भी तबसरे का उन्वान बन गई। वो अपने कमरे में बंद हो गई कि उसमें किसी का सामना करने या अपने मुतल्लिक लोगों की आरा सुनने का हौसला ना था। अब तो बहुत सी ना समझ में आने वाली बातें भी इसकी समझ में आ गईं। मैमूना भाभी के बेगाना रवैये,
صفی بھائی کی بے رخی، رضی بھائی کا اس کی طرف سے غافل رہنا، ساری باتیں ہی صحیح تھی، بس شہوار کی اپنی سوچ غلط تھی۔ اسے سدا ایک اجتناب اور بیگانگی کا شکوہ ان سارے اپنوں سے رہا تھا۔ وہ جو ان سب پر اپنا حق سمجھتی تھی، تبھی تو دل میں خفا بھی رہتی تھی کہ اس کے اپنے اس سے بیگانگی سے پیش کیوں آتے ہیں، لیکن آج یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ صفی بھائی نے کئی بار توصیف احمد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تیز و تند لہجے میں ذکر کیا تھا۔ ایک دیوار کا بھی ایک ماہ قبل کسی اہم معاملے پر دونوں کے درمیان تلخی ہو گئی تو صفی بھائی نے کہا، میں جانتا ہوں پاپا کہ ہم دونوں کے درمیان موجود دوری اور ذہنی فاصلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، صرف ایک نہیں 2 دیواریں ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہیں، اور میں یا آپ ان دیواروں کو گرانے یا پھلانگنے سے قاصر ہیں۔ شہوار کے غموں میں ایک اور غم کا اضافہ ہو گیا۔ اوف خداوند، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ میں جن کے درمیان عمر کا سفر طے کرتی رہی، جنہیں مان کے ساتھ اپنا سب کچھ سمجھتی رہی، وہ میرے کچھ بھی نہ تھے، وہ اپنی نظروں میں آپ چور سی بن گئی۔ رات گئے جب وہ رو دھو کر تھکنے کے بعد منہ سر لپیٹے پڑی تھی، توصیف احمد اس کے کمرے میں آ گئے۔ شہوار، شہوار بیٹی، ان کا پیار سے پکارنا تھا کہ شہوار پھر بلک اٹھی۔ روتے روتے اس نے کچھ نئی اور اجنبی نظروں سے توصیف احمد کو دیکھا۔ یہ اس کے پاپا نہ تھے، مر جانے والی فخر النساء اس کی ماما نہ تھی۔ اس خیال نے آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی، آنسو پھر تواتر کے ساتھ بہہ نکلے۔ پاپا، پاپا، میں آپ کی کچھ نہیں ہوں پاپا۔ کس نے کہا تم ہماری کچھ نہیں؟ تم تو ہماری جان سے زیادہ عزیز بیٹی ہو، ہماری اپنی بیٹی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر پیار سے اس کے الجھے بکھرے بال سنوارے۔ پھر یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کاغذات میں بھی تو لکھا تھا کہ ماما نے بے اولاد ہونے کے سبب بیٹی بنا لیا۔ پاپا، میں زندہ نہیں رہوں گی، مر جاؤں گی۔ کاش ماما کی جگہ میں مر گئی ہوتی۔ جذباتی نہ بنو شہوار، چپ ہو جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ انہوں نے آنچل سے شہوار کی آنکھیں صاف کی۔ رضوان 2 برس کا اور صفوان 4 برس کا تھا جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ 2 سال بعد گھریلو حالات کی مجبوریوں نے مجھے دوسری شادی کرنے کا پابند کر دیا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ تمہاری ماما میری زندگی میں آ گئی۔ انہوں نے میری دنیا میں میری بیوی کم اور بچوں کی ماں بن کر زیادہ زندگی گزاری۔ ہر عورت کی طرح انہیں بھی یہ لگن تھی کہ وہ اپنے وطن سے جنم لینے والے بچوں کی ماں ہوں۔ خاص طور پر انہیں بیٹی کی آرزو تھی، لیکن 10 سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر وہ اس سے محروم رہی، تو میں نے حد المقدور ہر ڈاکٹر کو انہیں دکھایا، یہاں تک کہ اس وقت کی مشہور گائنیکالوجسٹ نے بتا دیا کہ وہ زندگی بھر ماں بننے کے قابل نہیں۔ تب انہیں مایوسی اور افسردگی سے بچانے کے لیے میں نے انہیں رائے دی کہ وہ کوئی بچی گود لے لیں، اور چند دنوں کی جدوجہد میں ہی تم ہماری دنیا میں آ گئی اور ہماری بیٹی بن گئی۔ تم جو یوں دیوانوں کی طرح اس بارے میں سوچ رہی ہو تو خود ہی غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ زندگی کا کوئی پل ایسا ہے جب تمہیں کسی تکلیف دہ احساس سے دوچار ہونا پڑا ہو، جب تمہیں پرائے ہونے کا شک گزرا ہو؟ کچھ بھی ہو پاپا، یہ انکشاف بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں اپنی نظروں میں آپ گر گئی ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے اس جہان رنگ و بو میں میری کوئی وقت اور اہمیت ہی نہ ہو۔ شہوار بیٹی، حقیقت تلخ سہی، لیکن ہماری محبت تو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تمہیں اس محبت کا اندازہ ضرور ہوگا جو فخر کو تم سے تھی یا مجھے ہے۔ سب ٹھیک ہے پاپا، لیکن کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، ایک ایسے پودے کی مثال جس کی جڑیں زمین تک نہ ہوں۔ پاپا، کسی شجر سایہ دار کی ایک ٹہنی توڑ کر نرم زمین میں دبا کر کھڑی کر دی جائے تو اپنی ذات میں وہ بھی ایک ہرا بھرا پودا لگنے لگی ہے، لیکن اس کا انجام؟ توصیف احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہوار میری بچی، تمہاری ہستی کی جڑیں ہمارے دل میں ہیں، تمہیں مرجانے کا، مٹ جانے کا کیا خوف؟ پاپا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ملاوٹ اور بناوٹ سے نفرت رہی ہے۔ میں اس احساس کے ساتھ زیادہ دیر نہ جی سکوں گی کہ میں خود مصنوعی ہوں، میرے ارد گرد بناوٹ ہی بناوٹ ہے۔ شہوار، غلط باتیں مت سوچو، بس اتنا سوچو کہ تم میری بیٹی ہو۔ دیکھو پیاری بچی، تمہاری مما نے جو اپنا سب کچھ تمہارے نام کیا ہے اس میں میری مرضی شامل تھی۔ میں تمہیں بیٹیوں جتنا حق دینا چاہتا تھا، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تمہارے نام کرتا تو شاید ساری دنیا کو اس پر اعتراض ہوتا، اس لیے میں نے فخر سے کہہ کر ایک عرصے سے اس کی جائیداد غیر منقولہ تمہارے نام کرا دی تھی۔ مال و دولت آدمی کا تحفظ ہوتے ہیں بیٹی، میں بھی تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صفی اور رضی کی ناراضی بجا، لیکن دیکھ لینا یہ غصہ چند دنوں میں دور ہو جائے گا جب وہ زمانے کے بجائے اپنے دماغ سے سوچیں گے، کیونکہ ان دونوں نے ہمیشہ تمہیں ایک بہن کی طرح چاہا ہے۔ وہ کتنی دیر اس کے کمرے میں بیٹھے اس سے مئو گفتگو رہے۔ توصیف احمد کی وضاحتوں اور تسلیوں نے اس کے زخم مٹائے نہیں، مگر ان کی کثرت میں ڈھیر ساری کمی کر دی۔ دن بے کیفی کے ساتھ گزرتے رہے۔ صفی بھائی اور شہوار کے درمیان اجنبیت، نفرت اور بیگانگی کی دیواریں اور بھی اونچی ہونے چلی گئیں۔ وہی دور شہوار جسے ایک پل بچوں سے جدا رہ کر چین نہ آتا تھا، اب ان سب کا سامنا کرنے سے ہچکچانے لگی تھی۔ دنوں وہ اس حصے کی طرف جانے کی جرات ہی نہ کر پاتی۔ کبھی کبھار جو سامنا ہو جاتا تو وہ خود کو مجرم
محسوس کرنے لگتی۔ اسے یوں لگتا جیسے ساری زندگی اس نے مانگے کی محبت، مانگے کا پیار، مانگے کی دولت، سب کچھ ناجائز طور پر استعمال کیا ہو، جیسے کسی کا حق چھینا ہو، جیسے کسی اور کی سانسیں اپنے جسم میں منتقل کر کے جیتی رہی ہو۔ پھر بھی اسے محبت تھی، بے تحاشا محبت، صفی بھائی سے، رضی بھیا سے، ان کی آل اولاد سے، کہ اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد ان کو دیکھا تھا اور اپنا جانا تھا۔ لیکن اجنبیت کی جو دیواریں ایک قطع زمین پر موجود مکان اور دکانوں نے کھڑی کی، وہ پھر بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ توصیف احمد مال کی خریداری کے سلسلے میں ہانگ کانگ گئے تو شہوار بھرے پورے گھر میں تنہا رہ گئی۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے اور کمرے کے تنہا ماحول میں اس کے گھر کے ساتھ مما کی یادیں تھیں۔ اب تو میمونہ بھابی نے اشارے کنائے میں وہ باتیں کہنا شروع کر دی تھی جو اس سے قبل شہوار نے کبھی نہیں سنی تھی۔ بچوں کی نگاہوں میں اجنبیت کے واضح سائے تھے۔ وہ مشکوک نگاہیں شہوار کی ہستی پر ڈالتے، جن میں کچھ کھو دینے کا یقین بھی شامل ہوتا، تو شہوار کٹ کر رہ جاتی۔ اس نے کھانے کی میز پر اور ٹی وی لاؤنج میں جانا بالکل کم کر دیا۔ اس دن راجہ میمونہ بھابی سے کہہ رہی تھی، بی بی، شہوار بی بی نے تو میرا خیال ہے رات سے کھانا کھایا ہی نہیں، کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ صاحبزادی کی منتیں کر کے انہیں لائے۔ کھانا ہے تو ٹیبل تک آنے میں ٹانگیں نہیں دکھتی۔ جانے کے ان گناہوں کے عوض یہ پلے پڑ گئی جس کے بارے میں یہ تک نہیں پتا کہ کون ہے، کیا خبر، کس کا گناہ ہے۔ اندر آتی شہوار کے قدم رک گئے۔ غصے نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ وہ تڑپی، اندر ہی اندر الجھی، اس کے پاؤں زمین پر جمے، ٹانگیں کانپی اور وہ الٹے قدم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راجہ گھنٹے کے بعد اس کے کمرے میں آئی، کھانے کی ٹرے اٹھائے تو رو رو کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کھانا کیا، ایک گھونٹ پانی بھی اپنے اندر اتارنے کو تیار نہ تھی۔ شہوار بی بی، کھانا کھا لو نا، کھائے پیے بغیر بھلا کتنے دن جی سکو گی؟ راجہ اماں، مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ نہ بیٹی، نہ امیدی کفر ہے، زندگی خدا کی نعمت ہے، زندگی کو ہنس کر گزارنا چاہیے۔ جو ہنسنے سے قاصر ہو وہ کیا کرے؟ راجہ اماں، راجہ اماں، تم کب سے اس گھر میں ہو؟ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی بی بی تب سے۔ تب تو تمہیں میرے بارے میں خبر ہوگی نا؟ راجہ اماں، میں کون ہوں، کہاں سے آئی؟ آپ بیگم صاحبہ کی بیٹی ہیں بی بی، اور کہاں سے آئی؟ نہیں راجہ اماں، میں اب اس حسین فریب میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے بتا دو، تمہیں ضرور خبر ہوگی، پلیز راجہ اماں۔ وہ روتے روتے التجا آمیز لہجے میں بولی۔ راجہ نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بی بی، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ کیا میں واقعی کسی کا گناہ؟ او بی بی، ایسے الفاظ بھی منہ سے نہ نکالیں۔ بہو تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، مجھے تو خبر ہے۔ وہ دن اچھی طرح یاد ہے بی بی، جب تم نے لاہور والے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جنم لیا تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں؟ تو کیا میں پاپا کے کسی؟ نہیں، وہ لوگ تو کوئی اجنبی تھے، یہاں کے ایک پرانے ملازم احسان محمد سے تعلقات کے سبب یہاں آ گئے تھے۔ جس دن تم پیدا ہوئی بی بی، اسی دن تمہاری ماں کی جان کے لالے پڑ گئے، وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے اپنے دردمندوں سے مجبور ہو کر تمہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ تمہارا پھولوں جیسا وجود اور چاند چہرہ ان کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ تمہاری محبت میں سرشار ہو گئی، تمہیں خود سے جدا نہ کر سکی۔ ہم تو نوکر لوگ تھے بی بی، مالکوں کے معاملات میں دخل کس طرح دیتے؟ میں نے تمہارے والد کو اس کے بعد ایک بار وہاں آتے دیکھا اور پھر وہاں کوئی نہ آیا۔ بیگم صاحبہ تمہیں پا کر بے حد خوش تھی۔ تمہاری پرورش باوجود نوکر اپنوں کی موجودگی کے بیگم صاحبہ نے خود ماں بن کر کی۔ راتوں کو تمہاری خاطر جاگی، دن کا چین حرام کیا۔ میاں صاحب کو بھی تم سے بے تحاشا پیار تھا، اور پھر صفی اور رضی میاں دونوں تم پر جان چھڑکتے تھے۔ لاہور سے یہاں آئے تو کسی کو خبر ہی نہ تھی کہ تم ان کی اپنی بیٹی نہیں ہو۔ پر بی بی، بیگم صاحبہ نے صفی میاں کی شادی ان کی خالہ زاد سے کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ساری نفرت انہی لوگوں نے تو پیدا کی ہے صفی میاں کے دل میں۔ چھوڑو راجہ اماں، مجھے حق ہی کیا تھا ان کی محبتوں کا، یہ تو ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن راجہ اماں، میرے ماں باپ پر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی؟ کیا ان کے پاس میرے لیے دو روٹیاں نہ تھی؟ کیا میں ایسا ناقابل برداشت بوجھ تھی کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے مجھے خود سے دور کر دیا؟ کیا وہ سنگ دل تھے؟ کیا ان کے اور بچے نہ تھے؟ نہیں، تم سے بڑے دو بھائی بھی تھے، 4 سال اور 2 سال کی عمر کے، یہ تمہاری والدہ نے مجھے بتایا تھا۔ شہوار کے تصور میں اندیکھے جوان بھائی آ گئے، ماں باپ آ گئے، لیکن دل میں کسی کے لیے محبت کی کوئی کلی نہ چٹکی۔ بس آن کی سنگ دلی کا احساس دل میں بس گیا۔ راجہ کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، اسے بہلانے کی کوشش کرتی رہی، اور وہ خاموش مختصر سے جواب دیتے ہوئے جانے کن خیالوں میں گم رہی۔ کم مائگی، کم حیثیت کا احساس بے حد ظالم ہوتا ہے، جینے کی آرزو میں اور امنگیں چھین کر بھی اسے چین نہیں آتا۔ شہوار بھی آپلا پاسی شہرائے حیات پر رک کر چل رہی تھی۔ اس ماحول میں اس کا دل گھٹ کر رہ گیا تھا۔ پاپا اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ ایک سپہر اچانک شہوار کی ساری دوستوں نے ایک ساتھ اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا۔
مما کی موت نے شہوار کو افسردہ کر دیا تھا۔ یہ نیا حادثہ جو گزر گیا تھا اس کی تو کسی کو خبر ہی نہ تھی، لیکن وہ سب اس کا دل بہلانے آئی تھی۔ شام تک اس کے پاس موجود رہی، شوخ و شریر سہیلیوں میں گر کر لمحوں کے لیے شہوار اپنے سارے غم بھول گئی، اور اس وقت جب وہ رافعہ کی کسی بات پر جی کھول کر ہنس رہی تھی، میمونہ بھابھی اچانک دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ آتے ہی بغیر کسی سلام دعا کے انہوں نے اے سی کا بٹن آف کر دیا۔ درِ شہوار بیگم گھر کے مکین ابھی اتنے سرمایہ دار نہیں ہوئے جو ناجائز آسائشیں آسانی سے برداشت کر لیں۔ باہر کا موسم خاصا خوشگوار ہے، تو درِ شہوار سائیں سائیں ہوتے کانوں کے ساتھ دم بخود سی میمونہ کو دیکھتی رہ گئی، جو بٹن آف کرتے ہی زور سے دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی تھی۔ لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھی، اور صورتحال کو سمجھنے کے بعد شہوار کو وہ زمین نہیں مل رہی تھی جس میں اس توہین کے بعد سما جاتی۔ گمسم بیٹھی رہی، آنکھیں بھر آنے لگی، لیکن اس نے آنسو بڑی بہادری سے چھپا لیے۔ لڑکیاں حیران بھی تھی اور اپنے تئیں انہیں شہوار کی نازک پوزیشن کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ رافعہ نے جھٹ گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ارے شہوار، ہم لوگ تو بہت لیٹ ہو گئے، سورج غروب ہونے کو ہے، اور تمہیں خود خبر ہے امی جان مغرب کے بعد اندر داخل ہونے پر چمڑی ادھیڑ دیں گی۔ سب لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شہوار توہین کے غم میں ڈوبی انہیں کچھ نہ کہہ سکی، نہ انہیں خدا حافظ کہنے باہر تک آ سکی۔ ان کے جانے کے 25 منٹ بعد ہی رافعہ کا فون آ گیا۔ راجہ نے اسے انبری اندھیرے کمرے میں بستر پر بے سود پڑے پڑے۔ شہوار نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رافعہ اس سے مخاطب تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا شہوار، کیا ماں کے مر جانے پر لڑکیوں کے گھر میں یہی اہمیت رہ جاتی ہے؟ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میں ایک منٹ بھی نہ جی سکوں۔ وہ سسک اٹھی، لیکن رافعہ کو مزید کچھ بتا نہ سکی۔ تم یہ بات پاپا سے ضرور کہنا، سچ صفی بھائی کو بھی خبر ہو جائے تو سختی سے نوٹس لیں گے۔ یہ بھابیاں آخر نندوں کو اتنا بڑا بوجھ کیوں سمجھ لیتی ہیں؟ اب اس گھر پر شہوار کا مان نہیں رہا۔ رافی پیاری، انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، میں نے تو شاید بساط سے بہت کچھ زیادہ لے لیا ہے۔ وہ صرف سوچتی رہی۔ نیور مائنڈ شہوار، پاپا خود انکل سے بات کریں گے۔ رافعہ کے پاپا اور توصیف احمد میں خاصی دوستی تھی۔ نہیں رافعہ، انکل سے کچھ نہ کہنا، اصل میں غلطی تو میری ہے، اتنی دیر اندر کیوں بیٹھی رہی۔ بہرحال مائی فرینڈ، اب ہم لوگ تو کبھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے، کہ وہ صرف تمہاری نہیں ہماری بھی بے عزتی تھی۔ تم ہماری بہت ہی پیاری دوست ہو، جم آؤ ہمارے گھر، لیکن ہم وہاں نہیں آئیں گے۔ ٹو بی ویری فرینک، میں نے تم سے یہ بات کہہ دی کہ دوستی میں حجاب نہیں ہوتا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ کہتی تو کیا کہتی، کون سے الفاظ کہ اسے آج جہان کی کسی بھی شے پر اعتماد نہ رہا تھا۔ دنیا میں سب سے عظیم رشتہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب ایسا رشتہ ساتھ چھوڑ جائے تو ساتھ نبھانے کی توقع کس سے وابستہ کرے آدمی؟ جانے کیا ہوا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ پاپا کا انتظار اس والہانہ وارفتگی اور شوق کے ساتھ نہ کر سکی۔ لیکن ایک جب تنہا رہ جانے کا خیال اس کے دل پر حاوی ہوا تو وہ پاپا کو رنگ کرنے کا سوچنے لگی، شاید ان سے کہہ کر ان کی سن کر بوجھ ہلکا ہو سکے۔ لیکن جب اس نے ریسیور اٹھایا تو ہر قسم کی آواز ندارت، اس کے کمرے کا ایکسٹینشن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر نصب سوئچ میں لگے پلگ کو ہلایا، دبایا، لیکن پھر بھی ریسیور بے جان ہی رہا۔ بار بار کریڈل دبایا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ریسیور کو کریڈل پر رکھتے ہوئے وہ باہر آئی۔ روشنا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ روشنا، ٹیلی فون ڈیڈ ہے کیا؟ میں نے پاپا سے بات کرنا تھی۔ نہیں، ٹیلی فون تو ٹھیک ہے۔ اس نے کوریڈور میں پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا جسے بھابھی نے لاک کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہر آتا جاتا اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے ریسیور کانوں سے لگایا۔ ہلکی سی ٹون مسلسل آ رہی تھی۔ ٹھہرو، میں پھر دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ بھاگ کے اپنے کمرے کی طرف گئی، لیکن اس کے قدم اپنے کمرے کے دروازے سے آگے نہیں بڑھے جہاں سے ٹیلی فون کی تار ہی غائب تھی۔ کتنی دیر وہیں رکے رہنے کے بعد وہ کسی خیال کے تحت ڈرائنگ روم کی طرف آئی اور دروازے پر ہی رک گئی۔ مما، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ شٹ اپ، تمہیں بڑوں کے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں روشنا۔ یہ گھر اس کے باپ کی جاگیر نہیں کہ وہ کسی وی آئی پی کی طرح زندگی کی ساری آسائشوں کا فیض اٹھاتی رہے۔ اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں۔ مما، وہ میری پھپھو ہیں۔ اپنی زبان بند رکھو روشنا۔ رشتہ صرف وہی ہوتا ہے جس کا تعلق خون سے ہو۔ کیا رشتہ ہے اس کا صفی کے ساتھ؟ کیا لگتی ہے وہ پاپا کی صرف منہ بولی بیٹی، اور اسے میں اس کی اوقات پر ہی رکھوں گی؟ بہت دن عیش کر لیے اس نے، انڈرسٹینڈ؟ شہوار مارے صدمے کے وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، پھر شکستہ قدموں سے چلتی کمرے تک آئی اور نیچے قالین پر گر کر بے اختیار رو دی۔ کاظم کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا آپ کو بلا رہے ہیں شہوار پھپھو۔ وہ رافعہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ غیر متوقع بلاوا آ گیا۔ بڑی حیران تھی شہوار، اپنوں نے تو مدتیں گزری کبھی شہوار سے سیدھے منہ بات ہی نہ کی تھی، یہ آج کیسا بلاوا ہے؟ وہ کاظم کے ساتھ ہی چلی آئی۔ صفی بھائی اپنے بیڈ روم میں تھے، سگار کی کش لگاتے ہوئے دیوار سے لگے تکیے سے ٹیک لگائے وی سی آر پر کوئی انڈین فلم دیکھ رہے تھے۔ آؤ آؤ شہوار، کیسی ہو؟ اچھی ہوں، اس نے اتنا کہا۔
قاسم آواز آہستہ کر دو، انہوں نے حکم دیا، اور باہر جاؤ، مجھے شہوار سے ضروری بات کرنا ہے۔ کیا خبر وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ شہوار نے کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلو بدلا۔ میرا خیال ہے اب تم ایک سمجھدار اور باشعور لڑکی ہو شہوار، اور خاصی ذہین بھی۔ اس نے حیران ہو کر صفی بھائی کی طرف دیکھا، جانے یہ پیش رفت کس بات کی تھی؟ میں تم سے ایک ضروری موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں دور شہوار۔ کہیے بھائی جان۔ وہ اپنے اندر کی خاموشی سے گھبرا گئی۔ شہوار، پاپا تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ارد گرد مختلف صداؤں کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جی میرا مطلب ہے میری شادی۔ ہاں میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس معاملے پر تم سے گفتگو کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ ان کے الفاظ محبت بھرے تھے، آنکھیں اور لہجہ نہیں۔ اور تمہیں خبر ہے کس سے؟ پاپا کے کاروباری شریک وسیم احمد صاحب کے بھائی فہیم احمد سے۔ شہوار نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی کے عالم میں صفی بھائی کو دیکھا۔ یقین کرو میں تم سے غلط بیانی کر سکتا ہوں بھلا؟ پاپا نے کل ہی فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ نہیں صفی بھائی، دس از امپاسبل، آئی کین ناٹ ایکسپیکٹ، یہ ناممکن ہے، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو صاف ظاہر ہے۔ وہ تھوڑا سا ہنسے۔ کسی بھی باشعور لڑکی کا جواب یہی ہو سکتا ہے، انہوں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ صفی بھائی، ہو سکتا ہے پاپا نے صرف ان لوگوں کی خواہش کی بات کی ہو، اپنا فیصلہ نہ سنایا ہو۔ نہیں، وہ سب کچھ طے کر چکے ہیں۔ او صفی بھائی، نہیں یہ ناممکن ہے، وہ اسے ممکن بنانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے وسیم احمد کو ہاں کر دی ہے۔ فہیم احمد صاحب جوں ہی پیرس سے لوٹیں گے تمہارا عقد ان سے ہو جائے گا۔ شہوار نے سہمی ہوئی فاختہ کی طرح ان کی طرف دیکھا، ایسے معصوم پرندے کی مانند جسے آشیانے سے نکلنے کے بعد واپسی کا راستہ بھول گیا ہو۔ باوجود ہر بات کے تم میری بہن ہو شہوار، اور میں یہ ذاتی برداشت نہیں کروں گا۔ تم ایسا کرنا، پاپا کے آنے پر صاف انکار کر دینا۔ مگر پاپا، سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی اور مستقبل کو یقینی بنانا ہے تو اپنی بات پر ڈٹ جانا۔ ایک بہنوئی کی حیثیت سے میں بھی فہیم احمد کو قبول نہیں کر سکتا، اور بس یہاں بیٹھ کر فلم دیکھنا چاہو تو ٹھیک، ورنہ اپنے کمرے میں جا کر اس معاملے پر غور کرو۔ کل پاپا آ رہے ہیں، اور فوری طور پر سب کچھ کرنے کا ارادہ لے کر۔ اس نے تنہائی میں اس سے نئی افتاد کے بارے میں سوچا تو اسے ایک بار پھر صفی بھائی پر ہمیشہ جتنا پیار آیا، بے حد مان محسوس کیا۔ اس کے دل نے کچھ بھی ہو آخر وہ اس کے بھائی تھے۔ ایک آغوش میں پرورش پانے، ایک گھر میں رہنے، اور ایک ہی تھالی میں کھانے کا اثر اتنا کم تو نہیں ہوتا کہ دنوں میں غیر مؤثر ہو جائے۔ میمونہ بھابھی کی زیادتیوں کو اس نے عورتوں کے مشہور و معروف حسد میں شمار کر کے دل سے نکال دیا، اور پاپا کے آنے پر ان سے صاف صاف کہہ دیا، جس کے جواب میں پاپا کی سختی نے اسے حیران کر دیا۔ اور ستم یہ کہ پاپا کے آنے کے بعد گھر کے کسی فرد نے سیدھے منہ سے بات ہی نہ کی، یہاں تک کہ اس دن اتنے پیار سے اس کی حمایت کا وعدہ کرنے والے صفی بھائی نے بھی اسے قابل اعتنا نہ جانا۔ رات پاپا کے کمرے سے واپس آ کر وہ بری طرح روئی۔ صبح جانے کس وقت راجہ کمرے میں آئی، وہ سرخ متورم آنکھوں میں شب بیداری اور روحانی اذیت کی سرخیاں لیے بستر پر دراز تھی۔ اٹھو بی بی، دن چڑھ آیا ہے، آج تو لگتا ہے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں زندہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہیں۔ میں تو مر رہی ہوں راجہ اماں۔ پاپا، وہ پھر رو دی۔ وہ بھی بیگانہ ہو گئے راجہ اماں، وہ ظالم بن رہے ہیں کیا؟ میرے اس گھر سے سارے رشتے مما کے دم سے تھے۔ صبر کرو بیٹی، خدا سے نیک امید رکھو، کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ اٹھو میری جان، اٹھ کر نہا دھو کر ناشتہ کر لو، تمہیں میز پر نہ دیکھ کر میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اٹھو میری بچی، میری بیوی۔ راجہ اماں اس سے ماؤں جیسا پیار کرنے لگی تھی، جو شہوار کو بھی تسلی اور ہمت دینے لگا تھا، نا امیدی کے اندھیروں میں کسی جگنو کی طرح۔ وہ سمجھا بجھا کر باہر گئی تو شہوار نے نہ چاہتے ہوئے بھی باتھ روم کا رخ کیا۔ نہا دھو کر ہلکے گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہنا، پریشانیوں کو جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی، اور ابھی وہ خود کو کسی کا سامنا کرنے کے لیے کلی طور پر تیار بھی نہ کر پائی تھی کہ توصیف احمد کا پیغام لے کر راجہ آ گئی۔ بال سمیٹتے ہوئے دوپٹہ سر پر جما کر وہ توصیف احمد کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں صفی بھائی اس سے پہلے ہی موجود تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے میمونہ بھی آ گئی تھی۔ آؤ شہوار، بڑی دیر سے جاگی تم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ویری سوری پاپا، آپ انتظار کرتے رہے، دراصل رات نیند بہت دیر بعد آئی، اس لیے صبح آنکھ ہی نہیں کھل سکی۔ خیر، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک رات کسی بات کو سوچنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، پھر کیا سوچا تم نے، کیا فیصلہ کیا؟ وہی جو پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، یعنی تمہاری طرف سے انکار ہے۔ مجھے افسوس ہے پاپا، لیکن میں یہ انکار قبول نہیں کر سکتا۔ آپ میرے پاپا ہیں، مجھے دکھ دنیا کب گوارا کریں گے؟ میں بھی سکھ کی دنیا تمہارے لیے کھو چکا ہوں۔ نہیں پاپا، یہ سکھ نہیں۔ کیسے نہیں؟ 5 لاکھ روپے نقد، 1 عدد کوٹھی، گاڑی اور 25 تولے سونا، یہ تمہاری اچھی زندگی کی ضمانت نہیں تو کیا ہے؟ چیزیں نہیں، انسان زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں پاپا۔ انسان جو ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ بڑی غلط سوچ ہے تمہاری۔ اگر انسانوں کا ساتھ معتبر ہوتا تو مما زندہ ہوتی۔ صفی بھائی نے دخل اندازی کی۔
تو پھر دولت ایک دن بھی ساتھ نہیں نبھا سکتی۔ انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ وقت تو لے ہی کر آتا ہے۔ عمر کے 23 برس میں نے مما کے ساتھ گزارے، کیا یہ کم ہے؟ وہ تو لگتا ہے اب بھی میرے اندر کہیں موجود ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، تمہاری زندگی پر اتنی بڑی مہربانی کرنے والی تمہیں کیسے یاد نہ رہیں گی، میمونہ بھابھی نے زہر خان سے کہا۔ مگر پاپا، صفی بھائی، آخر آپ کو اس قدر جلدی کیا ہے؟ میں تو ابھی ایم اے کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی واپسی پر آپ سے اجازت لے کر لاہور چلی جاؤں گی۔ پھر رشتے تو سارے ہی غیر معتبر ہوتے ہیں، انسان کو اپنے آپ پر بھی کم بھروسہ کرنا چاہیے۔ آنکھیں بھر آئیں، دل دکھی ہو گیا۔ نظام حیات ایک خاص روٹین کے تحت چل رہا ہے۔ عورت کی زندگی ایک محور کے گرد نہیں گھومتی۔ والدین کے بعد خاوند اور خاوند کے بعد اولاد، یہ اس کے تحفظ کی ضمانت ہوتے ہیں۔ لیکن پاپا، آدمی جب کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے تو ڈھیروں درختوں میں سے وہ گھنے اور گنجان درخت کو ہی منتخب کرتا ہے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے جہاں مختلف نوع اور مزاجوں کے مختلف کرداروں کے لوگ بستے ہیں۔ میں نے تو دنیا نہیں دیکھی، مجھے خبر نہیں، لیکن آپ میرے مخلص ہیں، میرے بڑے خواہ ہیں آپ۔ انہوں نے شہوار کی بات کاٹ دی۔ فہیم قابل اعتماد انسان ہے، اس کی پہلی بیوی ان پڑھ دیہاتی عورت ہے، اسے ایک تعلیم و تہذیب یافتہ ساتھی کی ضرورت ہے، اور تم میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ پھر میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کو تیار ہے۔ پاپا، ایک شے ہوتی ہے ذہنی رضامندی، روحانی مسرت، جب وہ ناپید ہو تو آدمی کوئی فیصلہ اپنے دل و دماغ پر جبر کر کے کس طرح خود پر لاگو کر دے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہنا چاہا۔ تم بہت بولنے لگی ہو شہوار، غلطی تو میری ہے جو تمہاری رضامندی کو ضروری سمجھتا رہا، ورنہ لڑکیوں کو بس ایک بار ایک فیصلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں صفوان احمد، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں پاپا، بالکل صحیح بات ہے۔ شہوار کے حقوق کا، اس کی رضامندی کا آپ نے قدم قدم پر خیال رکھا ہے۔ شہوار کے انکار نے مجھے بھی دکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس نے آج تک ہم سے اپنا رشتہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ عدم اعتماد بیزاری کی دوسری صورت ہے۔ شہوار کو الیکٹرک شاک لگا۔ یہ صفی بھائی بول رہے تھے، وہی صفی بھائی جو ایک دن پہلے اس کی حمایت کا وعدہ کر چکے تھے۔ اس نے ایک ٹک صفی بھائی کو دیکھا جو کہہ رہے تھے، اگر شہوار مثبت انداز میں سوچتی اور آپ کا حق تسلیم کرتی تو اس سے کبھی اس فیصلے میں کوئی خامی نظر نہ آتی۔ وہ بھڑک اٹھی، اگر آپ لوگ مثبت انداز میں سوچتے تو فہیم احمد کو کبھی میرے لائق نہ سمجھتے۔ صفی بھائی، پاپا آپ ایسے تو نہ تھے، آپ نے تو قدم قدم پر مجھ سے جان لٹا دینے والی محبت کی قدم قدم مجھے کسی نازک اور قیمتی شے کی طرح سنبھالا، ایک ایک پل میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھا۔ آج تک اختلاف رائے کی نوبت ہی نہ آئی، لیکن یہ اتنا بڑا فیصلہ اور اس قدر ناقابل قبول نہیں پاپا، نہیں، خدا کے لیے مت بھولو شہوار کہ ہم نے تمہاری احسن طریقے سے پرورش کی ہے اور بڑے نازوں سے پالا ہے، صرف اس آس میں کہ تم ہماری بیٹی کہلاؤ گی۔ پاپا میں مانتی ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے جسے میں اتارنے سے قاصر رہوں گی۔ قاصر کہاں، اتار تو رہی ہو تم اپنے اس رویے سے، میمونہ بولی۔ ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی شہوار، یہ سچ ہے کہ اگر ہماری اپنی بیٹی ہوتی تو اسے یوں انکار کرتے ہوئے ہماری ہستی اور حیثیت کا خیال ضرور رہتا، انہوں نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ شہوار روحانسی ہو گئی، آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ کرتے ہی کب؟ یہ بات سنتے ہی پاپا بھڑک اٹھے، اچھا اس کا مطلب ہے تم نے واقعی اپنا اور ہمارا رشتہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، ہمیں پرایا سمجھتی رہی؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سمجھا، یہ تو ان چند دنوں میں ہی مجھ پر واضح ہوا ہے، اس نے جھٹ کہا۔ تم سخت احسان فراموش ہو شہوار، تم ذرا ناچیز تھی، ہم نے تمہیں اہمیت دی، آفتاب بنایا، تمہاری پرورش کی، تربیت کی تعلیم دلوائی، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، کیا تم یہی صلہ دو گی؟ 4 دوستوں میں زمانے میں ہماری ناک کٹواؤ گی؟ آج فہیم کے گھر والے انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں اور میں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات کا دفاع آپ سے چاہتے ہوئے اس لمحے سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ آئے ہی کیوں کہ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے، آپ انکار اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، کیا مطلب مردوں کی زبان کوئی کھیل ہے؟ میں اپنے اصول و ضوابط پر سختی سے کاربند رہا ہوں اور رہوں گا، انکار ہرگز نہیں ہوگا۔ تو پھر سن لیجئے، میں بھی فہیم احمد سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، آپ لاکھ اقرار کرتے رہیں، آخری فیصلے کے سارے اختیار میرے پاس ہی ہیں، میں یہ ستم ہرگز گوارا نہیں کروں گی۔ توصیف احمد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شہوار، در و دیوار کانپ گئے، میں تمہیں آج تک کوئی ہیرا ہی سمجھتا رہا، لیکن تم تو ٹوٹے کانچ کا ٹکڑا بھی نہیں ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ تم جو نہ جانے کس نیچ خاندان کا خون ہو، تمہاری ہستی اور وقت ہی کیا ہے؟ کاش میں نے خریدی ہوئی اس لڑکی کو اس کی حیثیت پر ہی رکھا ہوتا درے شہوار، میں نے آج تک تمہیں نہیں بتایا، لیکن آج سن لو کہ میں نے تمہیں فقر النساء کی وابستگی کی خاطر تمہارے والدین سے خریدا تھا، صرف 100 روپے میں۔ اپنے والدین کے گھٹیا پن کا اندازہ اس سے لگا لو کہ انہوں نے ایک انسانی وجود کی، اپنی لخت جگر کی قیمت صرف 100 روپے لگائی، لوگ تو کروڑوں میں
بھی سودا طے کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ تم 100 روپے میں بکی ہوئی ایک لڑکی، تم کیا؟ تمہاری رائے کیا؟ ظرف تو میرا تھا کہ معمولی قیمت میں خریدی ہوئی شے کو زر کثیر خرچ کر کے عمدہ ترین بنانے کی صحیح کی، محبت کی گرمی اور نرمی دی، لیکن آج تم نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ قصور میرا بھی تھا، نہ سودا طے کرتے وقت میں نے تمہارے والدین کا حدود اربع ویئر اباؤٹ جاننے کی کوشش نہ کی۔ وہ جانے کیا کیا کہتے رہے، اور شہوار اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کا وجود کانپنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، کوئی ماں باپ اتنے نیچ نہیں ہو سکتے کہ بیٹیوں کی قیمت چکاتے پھریں۔ اس کی آواز مری مری سی تھی، کہیں دور سے آ رہی تھی۔ صفوان احمد، اس لڑکی کو وہ اقرار نامہ دکھاؤ جس پر اس کے والدین کے دستخط ثبت ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک اسٹامپ پیپر کی فوٹو اسٹیٹ شہوار کے سامنے تھی، جسے وہ ہزار کوشش کے باوجود ٹھیک سے نہ پڑھ پائی، لیکن ایک فقرہ اس کی نظروں کے سامنے ناچتا رہا۔ اپنے حواس خمسہ کی موجودگی میں نے اپنی نومولود بیٹی بعوض 100 روپے سکہ راج الوقت توصیف احمد کو دے دی ہے۔ میں نے اپنی نومولود بیٹی بعوض 100 روپے سکہ راج الوقت توصیف احمد کو دے دی ہے۔ اس کا دل، اس کا دماغ بار بار اس فقرے کو دہراتا رہا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے توصیف احمد کی طرف اور پھر صفی بھائی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس ثانیے پر، اس قیامت کے ڈہ جانے کے بعد، وہ کسی سے نظریں ملائے بغیر زندہ زمین میں گڑ جائے۔ میمونہ کی نگاہوں میں موجود حقارت کا تو وہ سامنا ہی نہ کر سکی۔ سب ٹھیک ہے، توصیف احمد صاحب، میں غلطی پر تھی۔ اس کی انا کا سر توصیف احمد کے حضور ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ واقعی میں کم ظرف تھی، سخت احسان ناشناس، مجھے واقعی احتجاج کا حق نہ تھا۔ شاید مجھے خرید و فروخت کے اصولوں سے واقفیت نہ تھی۔ ایک بکی ہوئی شے کی اہمیت ہی کیا، رائے ہی کیا، اسے تو مالکوں کی مرضی کا تابع ہونا چاہیے۔ یہ مالکوں کے احسان کا حق ہے۔ وہ جانے کیسے اپنے قدموں سے چل کر کمرے سے نکل گئی۔ اتنے بڑے ثانیے پر ایک آنسو نہ نکل سکا۔ وہ تو بڑی زود و رنج تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فراق دلی سے رونے والی۔ آنسو جانے کہاں چلے گئے؟ بہت بڑا زخم لگا تھا دل پر۔ اسٹامپ پیپرز کی فوٹو اسٹیٹ اس کے ہاتھ میں تھی، جسے وہ کئی بار پڑھ چکی تھی۔ نیچے اس کے بیچنے والے کا نام درج تھا، دستخط سب تھے۔ میں یہ مان لوں کہ تم حسنین حیدر ولد محمد ایوب میرے والد ہو، اگر مان لوں کہ تم میرے والد ہو تو میرا انسانی قدروں سے، فطرت کے فیصلوں سے ایمان اٹھ جائے گا۔ مسمی حسنین حیدر کہ تم نے مجھے اپنی بیٹی کو 100 روپے میں ایک دولت مند کے ہاتھ بھیج دیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میرے اندیکھے باپ، مجھے دنیا میں لانے کے ذمہ دار انسان، شدید ترین نفرت۔ شاید میں اس احساس کے ساتھ زیادہ دیر نہ جی سکوں کہ میں ایک بکی ہوئی کم قیمت شے تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پورا دن بند رہی، کسی فرد کا سامنا کرنے کی اس میں جرأت نہ تھی۔ پورا دن وہ تذبذب کا شکار رہی۔ شام کے لمحے قریب آ رہے تھے، شام کے وہ ظالم لمحے جب فہیم کے گھر والوں نے اسے انگوٹھی پہنانا تھی، اور اتنے زخم کھا کر نیم جاں ہونے کے بعد بھی وہ اپنا آپ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ منزل نامعلوم، زاد راہ غائب، چند 100 روپے کے ساتھ وہ ہمت اور حوصلے کے ڈھیر اپنے دل میں جمع کیے چھپکے سے احمد ولا چھوڑ آئی تھی۔ ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسے اپنی منزل کا علم نہ تھا۔ بکنگ کلرک نے جب اسے مخاطب کیا تو اس نے ہڑبڑا کر لاہور کا نام لے لیا۔ گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ چھوٹے سے بیگ میں ایک جوڑے کپڑے اور چند 100 روپے کے ساتھ وہ غیر متوقع طور پر زندگی کے سفر پر تنہا چل نکلی تھی۔ ہاں، اس کے تعلیمی دور کا ثبوت، اس کی اسناد اس کے ساتھ تھی، یا اس کے بک جانے کی رسید۔ بڑی ساری چادر میں اپنا آپ لپیٹے وہ اپنی گھبراہٹ اور بدحواسی کو بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ جو ہی گاڑی پلیٹ فارم پر رکی، اس نے مطلوبہ کمپارٹمنٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور تیزی کے ساتھ کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ دروازے میں کھڑی پلیٹ فارم پر رواں دواں زندگی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کی نگاہ فل یونیفارم میں موجود ایک پولیس آفیسر پر جا پڑی، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ پولیس آفیسر اپنی کھوجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ رکا نہیں، ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گیا، اور شہوار سکھ کی سانس لیتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سفر خاصا طویل تھا، کمپارٹمنٹ میں مختلف خواتین تھیں۔ وہ تنہائی اکیلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے اور گزرتے رہے، خواتین اس کی طرف متوجہ ہوتی، لیکن اسے متوجہ نہ پا کر پھر آپس میں باتوں میں مگن ہو جاتی، لاکھ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتی، پھر بھی چور سی بنی بیٹھی تھی۔ وہ نسبتاً بڑا اسٹیشن تھا، گاڑی 2-3 منٹ سے بھی زیادہ وہاں رکی رہی۔ وہ بے خیالی میں ہی سامنے پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر کولڈ اسپاٹ پر کھڑے پولیس آفیسر پر پڑی، جو آرپی کے بڑے بڑے گونٹ لیتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں مل جانے پر شہوار گھبرا گئی تو اس نے اور بھی توجہ سے اسے دیکھا۔ شہوار نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ جیب سے پیسے نکالتے ہوئے بھی اس کی نظریں شہوار پر جمی تھیں۔ پھر شہوار نے دیکھا وہ بے مقصد ہی لمبا چکر کاٹ کر کھڑکی کے قریب سے گزرا۔ جگمگاتی روشنیوں میں چمکتے اس کے کندھے کے اسٹار اسے بوکھلا گئے۔ بھاری جوتوں کی دھمک اس کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر کر گئی۔ بحیثیت ایک قانون کے محافظ کے، اگر وہ شہوار سے کچھ پوچھ لے تو
وہ تو زندگی میں ایک بار بھی چند لمحوں کے لیے بھی تنہا باہر نہ نکلی تھی، گزرا اتنا طویل سفر تنہا جو کہ سینکڑوں میں میلوں پر محیط تھا۔ پھر اس نے خود ہی جرأت پیدا کی اپنے اندر۔ بھلا اس کو کیا پڑی؟ کتنے لوگ اس دنیا میں تنہا جیتے ہیں، تنہا سفر کرتے ہیں۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں تو کوئی نئی بات نہیں، اور پھر اب تو مجھے تنہا ہی جینا ہے، اپنے عمل اور جدوجہد کی مدد سے۔ اخبار کا وہ تراشا اس کے پاس تھا جس میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی ضرورت کا اشتہار تھا۔ وہ آسانی سے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھی۔ رات کے باری لمحے اس نے اسی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے گزار دیے تھے۔ تھکی ہوئی پھر بھی نہ تھی، وہ پھوڑ چکی تھی۔ کتنے اسٹیشنز آ کر گزر گئے تھے، پھر وہ شخص اسے نظر نہ آیا تھا۔ اس نے بے اختیار اطمینان بھری سانس لی۔ ایک الجھن سے اسے نجات مل گئی تھی۔ گاڑی لاہور کے حدود میں داخل ہو گئی۔ وہ جب بھی پاپا اور ماما کے ساتھ لاہور آئی، ہوائی سفر ہی درپیش ہوا۔ لاہور کے یہ گرد و نواح اس نے پہلی بار ہی دیکھے تھے۔ بے مقصد جو بیٹھی تھی، بس سارے کارخانوں اور فیکٹریوں کو غور سے دیکھتی رہی۔ نشیبی آبادیوں کے کچے گھر بھی اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ کئی جگہ گھڑوں میں بھرا پانی جس پر سب اسکائی کی طرح جم چکی تھی، اس کے سامنے آتا رہا۔ دور صاف ستھری کشادہ سڑکیں، سرکاری عمارتیں بھی خوبصورت گھر، متضاد حالتوں پر مبنی ایک ماحول نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ شہوار اپنی متضاد کیفیات پر نظر کرتی رہی، جانے وہ کیا تھی، ذرہ یا آفتاب؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ ہوتی تو آج ساری دنیا سے مایوس یوں تنہا نہ ہوتی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور لاہور کے اسٹیشن پر گاڑی رک گئی۔ اترتے مسافروں کے پیچھے وہ بھی چل پڑی۔ اس کا سامان ہی کیا تھا، ایک بیگ جو اس کے کندھے سے لٹکا تھا اور بس۔ وہ جو سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ پولیس آفیسر راستے میں ہی کہیں اتر گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اپنے کمپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ وہ آگے بڑھ گئی، ریلوے پل عبور کرتے ہوئے، وہ جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ہزاروں کی تیز اور دلفریب مہک پر چونک کر تھوڑا سا مڑی اور اس سے آدھا قدم پیچھے سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا کانپی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ پولیس آفیسر کے چہرے پر نرمی ہی نرمی تھی جو کہ شہوار کے لیے حیران کن تھی۔ پی کیپ کے نیچے لائٹ براؤن گاگلز سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں بخوبی نظر آ رہی تھیں، اور گندی میں چہرے پر موجود سرخی مائل بھرے بھرے ہونٹوں پر پیاری سی مسکان۔ شہوار کا دھک دھک کرتا دل قابو میں آ گیا۔ وہ آگے نکل گیا، اور جب وہ اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل کر سوچ رہی تھی کہ اسے اتنی صبح جبکہ کوئی اور ادارہ اب تک نہ کھلا ہوگا کدھر جانا چاہیے، پولیس جیپ اسے لے کر آگے کو بڑھ چکی تھی۔ شہوار پھر اسٹیشن کی عمارت میں آ گئی۔ 2 گھنٹے اس نے انتظار گاہ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور کی طویل سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے وہ نروس ہوئے جا رہی تھی۔ ٹیکسی شاہین پبلک اسکول کے گیٹ پر رکی۔ اس نے بل ادا کیا اور اندر کی طرف چل دی۔ پرنسپل آفس تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے منتشر حواس کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے میک اپ سے بے نیاز بلکہ حقیقی سکون سے دور چہرے پر بھی انتہا کی سادگی تھی۔ پردہ ہٹا کر وہ پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیٹ پر ایک باوقار ادھیڑ عمر کا مرد براجمان تھا۔ اس نے سلام کیا جس کا جواب خوش دلی کے ساتھ دیا گیا۔ جی فرمائیے سر، وہ ٹیچر کی خالی اسامی کے لیے آپ کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا، بس اسی سلسلے میں آئی ہوں۔ اچھا اچھا، آپ کے حکم کے مطابق اسناد بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے 2 سال قبل BA فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں۔ وہ سب ٹھیک ہے بی بی، لیکن آئی ایم سوری، شاید آپ نے انٹرویو کی تاریخ غور سے نہیں پڑھی۔ انٹرویو پرسوں ہو چکا اور ہم نے ٹیچر کا انتخاب کر لیا ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جی یہی لاہور سے ہی۔ وہ گھبرا گئی۔ ہمیں قابل اور ذہین طالبہ ذہین لوگ اچھے لگتے ہیں۔ آپ بر وقت آ جاتی تو آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جاتا۔ بہرحال معذرت، آپ اپنے قواعد دے دیں، آئندہ ضرورت پڑنے پر آپ کو ضرور مطلع کیا جائے گا۔ نہیں سر، اس کی آنکھوں کی سطح یہ امید ٹوٹ جانے پر نم ہو گئی۔ مجھے تو نوکری کی اشد ضرورت تھی، آج اور ابھی۔ بہرحال میں آپ سے ہمدردی کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ تھینک یو سر، خدا حافظ۔ وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ گیٹ پر کتنی دیر کھڑی وہ اپنے آپ پر، اپنی صورتحال پر غور کرتی رہی۔ روئے زمین پر وہ کتنی تنہا تھی، صرف اپنی ذات۔ پرس میں موجود 1000 روپے اور جوڑے کپڑوں کے ساتھ۔ نہ زمین اپنی تھی نہ آسمان۔ زندگی میں ایسے دن آئیں گے اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ لمحے بھر کو اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آیا۔ اسے گھر سے نکلنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ چپ چاپ پاپا کے فیصلے کو قبول کر لیتی، بس جسم و جاں تقسیم ہو جاتے اور تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ واقعی سر پھری ہے، کم از کم اپنے 15 سہیلیوں میں سے ایک کے گھر چلی جاتی۔ یوں تو نہ ہوتا کہ تنہا ان سڑکوں پر بے یار و مددگار پھر رہی ہوتی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے واپس جانا چاہیے؟ نہیں، واپسی موت ہے۔ کسی سہیلی کے گھر نہیں، وہ کسی پر بار بننا کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ انہیں کیا بتائے گی کہ وہ در حقیقت توصیف احمد کی بیٹی نہیں، منہ بولی بیٹی بھی نہیں، ایک زرخرید انسان تھی جسے صرف 100 روپے میں بیچ دیا گیا تھا۔
یہ یاد آتے ہی آنسوں کی جھڑی اتر آئی۔ سختی سے آنسو پہنچتے ہوئے وہ سڑک کے دائیں طرف بغیر کسی یقین کے چل پڑی۔ وہ کل سے بھوکی تھی، بلکہ کئی دنوں سے ہی بہت کم کھا پی رہی تھی۔ چند قدم چل کر مارے نے ہاتھ کے چکر سے آ گئے۔ دور دور تک نگاہ کی، کافی فاصلے پر اسے سڑک کے کنارے دکانیں نظر آئیں۔ تیز چلنے کی صحیح کرتے ہوئے آگے بڑھی، پھلوں کی دکان سے تھوڑے سے پھل خریدے اور قریبی چھوٹے سے پارک میں ایک درخت کے سائے میں رکھی سنگھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر 4-5 لڑکیاں اور اتنے ہی بچے سیر و تفریح میں مصروف تھے۔ چیخو پکار، ہاؤ ہو کے ساتھ کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ذرا سی دیر میں ایک سرخ ٹویوٹا بجری کی روش پر چلتی اس سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر کریم کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان باہر نکلا، جس نے وہیں سے نعرہ بلند کیا، ہیلو گرلز اینڈ چلڈرن۔ بھئی یہ کیا مذاق ہے، ہم آئے اور تم گھر سے غائب۔ ہائے بھیا، او مائی سویٹ بھیا جانی۔ شہوار نے دوسری نظر جو اس نوجوان پر ڈالی تو اس کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ وہ تو وہی رات والا پولیس آفیسر تھا، بلا شبہ اب صرف یونیفارم کی قید سے آزاد تھا۔ اس نے ایک اچرتی نگاہ شہوار پر ڈالی، لیکن نوٹس نہ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ لڑکیاں بھاگ کر اس کی طرف آ چکی تھیں۔ بچوں نے اسے گھیر لیا تھا تو لڑکیاں بھی گلے کا ہار ہوئے جا رہی تھیں۔ ماما جانی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکا عمر میں 9-10 سال لگ رہا تھا، بڑے دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ ویری ویری فائن۔ تم شیطانوں کے ٹولے کے سردار میری اطلاع کے باوجود کیوں بھاگ آئے؟ میں تم سب کو سزا دوں گا، لیکن کوئی پیاری سی سزا اسامہ بھائی، ایک لڑکی چہکی۔ مثلاً ایک عدد مووی، کیا نام ہے، ایک عدد ڈنر، ایک کپ آئس کریم اور ایک ٹیم اور بس۔ ہٹو لیزی گرل، ابھی میں اتنا امیر نہیں ہوا۔ وہ مسکرایا۔ چلو سب لوگ گھر چلو۔ قسم خدا کی گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا مجھے۔ بس ہم بھی تو اسی لیے آئے تھے کہ اپنی زندگی میں ہم سب کی اہمیت کا احساس ہو آپ کو۔ فیروزی کپڑوں والی سب سے شریر تھی۔ اسامہ نے دھپ اس کے سر پر جما دی۔ بہت اہمیت ہے جناب سب کی، اب واللہ گھر چلیں۔ لیکن ایک پلیٹ فروٹ چاٹ کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی۔ کبھی کبھی کھانے کے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ اسامہ نے اس کا کان پکڑ لیا۔ سویٹ ہارٹ بھیا جانی، آپ تو بڑے مہربان، بڑے دل والے ہیں۔ چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی خامیوں اور خوبیوں کا مجھے خود پتہ ہے۔ تم سب گھر چلو، میں سخت تھکا ہوا ہوں اور تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے ساتھ مجھے آرام بھی کرنا ہے اور پھر پچھلے پہر ایک اہم مشن پر بھی جانا ہے۔ سب چل دیے اور جاتے جاتے اس نے چند قدم کے فاصلے سے گزرے۔ اب کہ اسامہ نے دیکھا تو دونوں کی نظریں مل گئیں۔ باقی سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ سرخ ٹویوٹا میں ٹھونس ٹھونسا کر چلے گئے۔ شہوار زیادہ دیر وہاں نہ رک سکی، پھر بے نام راستوں پر چل دی کہ ان سارے راستوں سے وہ قطعاً بے خبر تھی۔ کبھی ٹیکسی سے سفر کر کے اور کبھی پیدل چل کر دن کے 5-6 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ شہر کے وسط میں بینکر اسٹریٹ کے عین سامنے نام روڈ پر وہ سڑک پار کرنے کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ایک تیز رفتار جیپ کی بریک عین اس کے قریب چرچرائی تو وہ گھبرا کر اس طرف دیکھنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر یونیفارم سمیت براجمان اسامہ کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ کم آن، اس نے بائیں طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ کانپ گئی۔ آئی سے کم آن۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی کانپتی رہی۔ میں اس کا خیال کیے بغیر کہ یہ اشارہ عام ہے تمہیں گھسیٹ کر اندر بٹھا لوں گا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ آئی ایم اے پولیس آفیسر اور تم رات سے میری نظر میں ہو۔ اب تو وہ لرز گئی، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صبح والی مہک اب بھی اس کے آس پاس موجود تھی۔ وہ رات کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ اجلا اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر موجود رعب کے ساتھ۔ تو کب سے چھوڑا ہے تم نے اپنا گھر اور کس کی خاطر؟ کیا بگا لے آنے والا ساتھ نہیں آیا؟ اس کے بے باک انداز نے شہوار کی غیور طبیعت میں ہیجان برپا کر دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سارا ڈر اور خوف دور ہو گیا اور عزت نفس جاگ اٹھی۔ میرا خیال ہے ایک پولیس آفیسر بننے کے لیے پہلے تعلیم، یعنی اعلیٰ تعلیم ضروری ہوتی ہے، اور تعلیم ہمیں انسانیت اور انسانوں کی پہچان سکھاتی ہے۔ شہوار نے ساری ہمتیں جمع کر کے اپنی بات کہہ دی۔ اسامہ نے ایک لمحہ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جھٹ بولا، اور میرا خیال ہے تعلیم یہ بھی بتاتی ہے لڑکی کا تنہا گھر سے نکلنا بھی کسی صورت جائز نہیں، اور لڑکیاں اکثر اندھے جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی گھر چھوڑ آتی ہیں، اور جن کا کوئی گھر نہ ہو وہ گھر کی تلاش میں آیا کرتے ہیں۔ پولیس آفیسر صاحب، کیا مطلب؟ میں اپنے گھر کی تلاش میں ہوں؟ میں سمجھا نہیں۔ بات کو الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ شہوار کی بات کو اس کی چالاکی پر محمول کر رہا تھا۔ ہاں سچ مچ مجھے ایک انسان کی تلاش ہے جس نے مجھے بعوضِ 100 روپے بیچ دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے دامن میں آ گرے۔ بیچ دیا ایک انسان کو؟ پاکستان میں انسانوں کی خرید و فروخت سنگین جرم ہے۔ کس نے بیچا آپ کو؟ وہ پھر مشتعل ہو گیا۔ ایک خونی رشتے نے، جس سے بڑا رشتہ اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ جانے کس جگہ اس نے جیپ روک دی تھی۔ شہوار تو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے کیسے خبر ہوتی کہ وہ ایک نسبتاً غیر معروف اور غیر مصروف سڑک تھی؟ کیسے، کب؟ شہوار نے روتے روتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر
ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا، شکوک و شبہات ہی تھے، خالص پولیس افسروں والے۔ دیکھو لڑکی، اپنی ظاہری وضاحت سے تم مجھے بہت معصوم نظر آ رہی ہو، لیکن بعض معصوم اندرون ذات شیطان بھی ہوتے ہیں۔ قانون مجرم کی سرکوبی اور معصوم کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تم اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، میں تمہاری ہر ممکنہ مدد کروں گا، اور اگر گڑبڑ کرنے کی یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو جان لو کہ تمہارا واسطہ ASP اسامہ زید سے پڑا ہے، جس نے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی حقیقی جدوجہد کی قسم کھا رکھی ہے۔ لیکن ایک منٹ یہاں سڑک کے کنارے گاڑی روک کر باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ گھر سے آتے ہوئے میں چائے نہیں پی سکا، وہ سامنے والے کیفے میں چائے پیتے ہوئے تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے بارے میں ہر اہم بات اسے بتا چکی تھی۔ اسٹامپ پیپر کی فوٹو اسٹیٹ بھی اس نے اسامہ زید کے حوالے کر دی تھی۔ دیکھو آپ رونا دھونا بند کرو، میں تمہیں باعزت طریقے سے احمد ولا چھوڑ آنے کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ آپ مجھے تنہا ہی چھوڑ دیں۔ اگر اس 50 سالہ شرابی جواری سے شادی مجھے منظور ہوتی تو میں اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہی کیوں؟ بائی دا وے، کیا کوئی بہتر انسان تمہاری نگاہ میں تھا؟ مسٹر اسامہ زید، بے شک آپ پولیس آفیسر ہیں، مگر جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے آپ سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ذرا اور طرح کی لڑکی ہوں اور اپنی ذات پر غلط فکریں اچھالنے کی اجازت نہ دوں گی آپ کو۔ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، سروس کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے ان شقی القلب ماں باپ کی تلاش میرا مقصد ہے، جنہیں ایک معصوم جان کو بیچتے ہوئے خدا کا خوف نہ آیا۔ لیکن یہ کام تم اکیلی نہیں کر سکتی، قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی، میرا مطلب ہے پولیس کے تحقیقاتی ادارے کی۔ وہ پہلی بار مسکرایا، لیکن شہوار اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ پائی۔ ویسے مس دور شہوار، اگر ان لوگوں نے تمہیں 100 روپے میں خریدا تو برا کیا کیا؟ اتنے ناز و نام سے پالا، تعلیم دلوائی، اور اب ایک انتہائی دولت مند آدمی سے او مسٹر اسامہ زید، جو اذیت میں نے برداشت کی اس کی خبر مجھے ہے۔ توصیف احمد صاحب اس شام زبردستی میرا نکاح کرنے کی سوچ رہے تھے۔ اصل میں خریدی ہوئی بے جان اشیاء بڑی احتیاط سے خریدے ہوئے انسان بے دردی سے استعمال میں لائے جانے میں میرا جسم وہاں آسائشوں میں گم رہا، لیکن میری روح نے بہت سے دکھ اٹھائے ہیں، اور یہ آخری دکھ تو جان لیوا تھا۔ بفرض محال انہوں نے مجھے خریدا ہی تھا تو اس کا یوں سب کے سامنے تانا تو نہ دیتے۔ تم نے ضرور حد سے بڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے تو صرف فہیم احمد سے شادی سے انکار کیا تھا، اور تمہارے انداز بتا رہے ہیں کہ گستاخی کی حد تک انکار کیا ہوگا جب ہی انہیں تم پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن تم ان کے سامنے نہ جھکی، باوجود ان کے اس قدر احسانوں کے، کیونکہ بقول ان کے تمہارے اندر احسان ناشناس خون گردش کر رہا ہے۔ خیر، میں نے توصیف احمد صاحب کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے، میں بذات خود اس معاملے کی تصدیق کروں گا۔ اتنے دن تمہیں حوالات میں رہنا ہوگا۔ حوالات؟ اس کی آنکھیں ابلنے لگی۔ ہاں اور کیا یار لوگ، بلکہ وہ شرمین اور کوئی وغیرہ میرے کمرے کو بھی حوالات کہتی ہیں۔ تصدیق ہو جانے پر تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اٹھو اب، میں ایک ذمہ دار شہری اور پولیس آفیسر ہوں، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس جو کہ میں جبینوں کی نظر کرتا رہوں۔ تمہاری وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ بہرحال تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر مجھے ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ ڈرائنگ روم میں وہ سب کے درمیان گری بیٹھی تھی، اور اسامہ زید کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے بارے میں ایک لفظ بھی کسی سے نہیں کہا تھا، لیکن اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر وہ حیران و پریشان تھی۔ ساری لڑکیاں جو صبح پارک میں موجود تھیں اس کے گرد جمع تھیں۔ سلطانہ بیگم اسامہ کی والدہ نے اس سے شفقت بھرا سلوک کیا۔ سب نے اپنا اپنا تعارف خود کرایا۔ اسامہ 3 بہنوں سے چھوٹا اور 2 سے بڑا تھا، سبین، نسرین، فرزین۔ تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں، جن کے یہ شوخ و شریر بچے تھے۔ آج کل چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہوئی تھیں۔ اسامہ سے چھوٹی شرمین اور نوشین، 5 بہنیں بے حد مخلص اور پیاری تھیں۔ شہوار کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا۔ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں سلطانہ بیگم اسے خود چھوڑ گئی۔ یہ اسامہ کا کمرہ ہے جو آج سے تمہارا ہے۔ اسامہ اوپر والے کمروں میں شفٹ ہو رہا ہے، ساتھ والے کمرے بچیوں کے ہیں۔ تم تھکی ہوئی لگتی ہو، نہا دھو کر آرام کرو، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ وہ اس تغیر پر حیران تھی۔ اسامہ کا رویہ اس کے لیے قطعی مہربان قسم کا نہ تھا، اور یہ اس کے گھر والے سارے کے سارے فرشتے ہی نظر آ رہے تھے۔ ذہن کو وقتی طور پر ہر فکر سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر وہ کسی حد تک تازہ دم ہو گئی تھی، لیکن نہاتے ہی یوں بے سدھ ہوئی کہ بال سلجھائے بغیر ہی تکیے پر سر رکھتے ہی اسے نیند آ گئی۔ آنکھ ہلکے سے شور پر کھلی تو شرمین اور نوشین کے ساتھ آسمانی شلوار سوٹ میں ملبوس اسامہ کو دیکھ کر وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شبہ خیر مس دور شہوار، جاگ ہی جائیے، وہ امی جان تو آپ کے بغیر کھانے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ اسامہ تھا۔ الجھے بکھرے بالوں والی اس لڑکی دور شہوار کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔
بال سمیٹتے ہوئے اس نے دوپٹہ اوڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ حوالات کیسی رہی؟ شرمین اور نوشین سے نظر بچا کر اس نے سرگوشی کی تو وہ کٹ کر رہ گئی۔ بے شک اس کمرے میں ٹھاٹھ سے رہیے۔ ان شریر لڑکیوں نے یہ کمرہ آپ کے نام الاٹ کر دیا ہے۔ کیوں؟ شرمی کو کی آف کورس۔ اٹھیے شہوار باجی، بھیا آپ چلیں۔ باجی بال سنوار کر آ رہی ہیں۔ وہ حیران تھی، کیا رشتے پل بھر میں یوں بھی جڑ جاتے ہیں؟ کتنی اپنائیت تھی سب کے انداز میں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شرمین کے ساتھ کھانے کے کمرے میں آئی، اسامہ بڑے انہماک سے ٹیلی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسامہ، کبھی کبھی صرف انسان رہ جایا کرو اور اب ٹیلی فون کی جان چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ صبح سے لگے ہو؟ امی، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ لندن کا نمبر آسانی سے کہاں ملے گا؟ کراچی کال کر رہا ہوں۔ اتنی دیر سے نمبر دیا تھا اور اب تک بات نہیں ہو سکی۔ یہ مصروفیات گھر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ نہیں امی، یہ تو خالص ذاتی معاملہ ہے۔ وہ میز پر آ گیا۔ سب بیٹھ چکے تھے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالا اور ابھی ایک نوالا لیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں چھوڑ کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو انکل، آداب۔ ہاں، اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی پہلا کام یہی کیا، بس آپ کی دعاؤں اور اجازت کی ضرورت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے کئی بار شہوار کی طرف بھی دیکھا تھا۔ آپ یہاں آئیں یا وہ آپ کے پاس، فاصلہ تو ایک ہی ہے، وقت اتنا ہی لگے گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو میرا فرض ہے۔ شہوار کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ بہت مکار تھا یہ اسامہ زید۔ لندن کے نمبر کا حوالہ دے کر اصل میں توصیف احمد سے بات کر رہا تھا۔ بڑی فکر ہے آپ کو۔ کیا میں آپ کا کچھ نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا، جانے کس بات کے جواب میں۔ پھر آپ کو میرے پروگرام سے اتفاق ہے نا؟ کل کلاں آپ فرمائیں کہ میں نے زیادتی کی، میرے ساتھ زیادتی نہیں انکل، جرأت والے اور حوصلہ مند لوگ میرا آئیڈیل ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو بنڈل آف تھینکس، بلکہ ٹرک آف تھینکس اس عنایت کے بدلے۔ وہ بہت خوش ریسیور رکھ کر پلٹا اور کرسی پر آ بیٹھا۔ سلطانہ بیگم شہوار کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ نا بیٹی، بھوک نہیں ہے؟ جتنا کھانا تھا کھا لیا، بری بات تم نے یہاں آ کر چائے تک نہیں پی تھی۔ کھانا کھا لے شہوار اطمینان کے ساتھ۔ اسامہ کی گہری نظریں اس پر تھیں۔ لڑکیاں آپس میں اشاروں کنایوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ نظروں ہی نظروں میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ مسکراہٹیں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں اور شہوار ہر بات سے بے خبر تھی۔ کھانا بمشکل زہر مار کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر غیر ارادی طور پر اس نے مڑ کر دیکھا تو دہلیز پر اسامہ موجود تھا۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا یہاں؟ اس کے لہجے میں افسروں کی زبان کی جھلک تھی۔ جی نہیں، جتنے دن میرے گھر میں ہو شکایت نہ ہو۔ بہت ڈرتا ہوں، ایسے معاملات میں لوگوں کو جسمانی ہی نہیں روحانی تکلیف دیتے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ خیر، کل ملاقات ہوگی، اس وقت خدا حافظ۔ چین کی نیند سونا اور دیکھو، یہاں سے فرار کی راہ ڈھونڈنا نہ شروع کر دینا کہ گھر کے باہر 2 سپاہی موجود ہیں، بلکہ تمہاری وجہ سے میں نے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ گھر چھوڑ کر آنے والی لڑکیوں کا اعتبار تو نہیں نا؟ قدم ایک بار کھل جائیں تو پھر یہ بات آسان لگتی ہے، لیکن میں توصیف احمد نہیں، اسامہ زید ہوں، ایک بے حد مزمحل اور اصول پرست انسان ہوں، اور جو چیز میری کسٹڈی میں آ جائے اس کی بخوبی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا اپنے وجیح چہرے کے برعکس۔ وہ کتنا سخت دل، بد مزاج اور ظالم تھا، اس کا اندازہ شہوار کو بخوبی ہو چکا تھا۔ دوسرا دن طلوع ہوا تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ وہ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں تھی، لیکن شور شرابہ بخوبی اس تک پہنچ رہا تھا، اور وہ تنخو ظالم سا پولیس آفیسر اپنے بانجے بانجیوں میں گھرا بچہ بنا ہوا تھا۔ اس کا دل تنہائی سے گھبرا گیا۔ وہ کوریڈور میں آ گئی۔ 10 سالہ عاصم اسامہ سے بحث کیے جا رہا تھا۔ نہیں ماما، یہ کوئی شادی نہیں، نہ مہندی لگے، نہ شہنائی بجے اور آپ دولہا بن جائیں۔ وانگڈو، مجھے خالص اسلامی طرز کی شادی کرنا ہے۔ میرے سسر لندن میں رہنے کے باوجود بے حد کٹر قسم کے مسلمان ہیں۔ میں نے ذرا سی گڑبڑ کی تو پکڑا جاؤں گا، لیکن انہیں تو مہندی ضرور لگے گی۔ آپ کی عروس صاحبہ کو شرمین نے کہا۔ پوچھ لیں، اگر اسے یہ لغویات پسند ہو تو۔ توبہ ہے اسامہ، تم اپنے آپ اور اپنی باتوں کے علاوہ ہر شے کو فضول اور بیکار سمجھتے ہو۔ سبین بولی، لیکن قسم لے لیں، ایک جاندار کو بہت اہم سمجھ لیا ہے میں نے۔ اس نے کہکا لگایا۔ اچھا، تو یہ چہل پہل ان صاحب کی شادی کے سلسلے میں ہے؟ اچھا، رات وہ اپنے سسر سے بات کر رہے تھے، میں ناحق پریشان ہوتی رہی، اپنا خون جلایا۔ چلو، جتنے دن یہاں رہنے کی تقدیر میں لکھے ہیں خوش اسلوبی سے گزر جائیں گے، شادی کے ہنگامے میں بھی ضرور دلی طور پر شریک ہوں گی۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھائی۔ اسے دیکھ کر سب کو سام سونگ گیا۔ آئیے شہوار آنٹی، عاصم نے پذیرائی کی، بلکہ بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ میرا خیال ہے آپ چھٹی کریں اسامہ زید، ابھی اور لڑکیاں بھی آنے والی ہیں، اور میرا خیال ہے میں یہیں بیٹھا رہوں۔ بھئی وہ کچھ رنگے ہنا میرے ہاتھوں پر چڑھ جائے تو برا نہیں۔ ہٹو فریبی کہیں کہ ابھی انکار تھا اور ابھی اقرار، سب بہانوں کی مجھے خبر ہے۔ بڑی بہن نے پیار سے ڈانٹا، لیکن وہ صوفے پر براجمان رہا۔ چلو اٹھو، بھاگو یہاں سے، کوئی تک نہیں تمہارے یہاں رکنے کی۔ بھئی اپنا گھر ہے، جس جگہ چاہیں جہاں مرضی ہو بیٹھیں، کمال کرتی ہیں آپ، سخت ڈھیٹ۔
آپ ہی پلیز اونلی 5 منٹ، چلا جاؤں گا اور دیکھے میں چلا گیا تو سارا پروگرام دھرا رہ جائے گا، جاؤ گے تو نقصان میں خود رہو گے، انہوں نے چھیڑا۔ ہاں یہ تو ہے، چلیے اپنی ذات پر رحم کھاتے ہوئے جا رہا ہوں، جاؤ خس کم۔ سبین نے اسے باقاعدہ دھکیل دیا اور شہوار کو روب جمانے والی کی یہ انسلٹ توہین بہت بھلی لگی۔ آؤ شہوار، میں کب سے تمہاری منتظر تھی، امی جان اپنے کمرے میں تمہیں یاد کر رہی ہیں، سبین نے پیار سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ شرمین نوشین بچوں کے ساتھ مل کر گلا پھاڑ رہی تھی۔ لاکھ نخرے دکھاؤ، سر جھکانا پڑے گا، بن کے دلہن ہمارے گھر آنا پڑے گا، یہ آوازیں سلطانہ بیگم کے کمرے تک بھی آ رہی تھی۔ آؤ بیٹی آؤ، سلطانہ بیگم نے اپنے پہلو میں اس کی جگہ بنائی، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنا ہے۔ سبین تم بیٹی ادھر چلی جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی، اور جو بات سلطانہ بیگم نے اسے بتائی وہ اسے بے ہوش کر دینے کو کافی تھی، لیکن وہ ہوش میں رہی۔ اس میں جانے کیوں تقدیر کے اس فیصلے کے خلاف جنگ کرنے کی جرأت نہ تھی، اسے خبر تھی اس صورت میں اس کی منزل صرف احمد ولائی ہوتی۔ تنہا ہوتے ہی وہ جی بھر کے روئی۔ اسامہ زید نے کل سے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی نہ اسے مظلوم جانا تھا، نہ توقیر بھری نگاہ سے ہی دیکھا تھا، ہر دم ایک سخت گیر پولیس آفیسر کے روپ میں ملا تھا، اور کسی کو جیون ساتھی بنانا تو زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، انتخاب سے قبل 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا یہ اس کا سنگین مذاق ہے؟ وہ سوچتی رہی، شاید وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن اپنے انداز و اطوار سے وہ ہرگز اوباش یا فلرٹ نہ تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اسے ایک اور گھر میں منتقل کر دیا گیا، اس کا ذہن معاف ہی رہا۔ اس کی ہونے والی نندوں نے اس کے ہاتھ پیر مہندی سے سجائے، تب بھی اسے سرخ جوڑے میں زیورات سے لادا، تب بھی، اور جب قاضی صاحب نے بآواز بلند اس کی رضامندی کے لیے اس سے پوچھا، درے شہوار بنت حسنین حیدر رضوی، تمہیں اسامہ زید ولد زید نعمان بخاری بعوض 10 لاکھ روپے حقل مہر قبول ہے؟ تو تب بھی اس کا ذہن معاف تھا، اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کی شادی اس قدر خاموشی سے بھی نہیں ہوئی تھی، شہر کے سارے معززین اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سارے اعلیٰ افسران اور اسامہ کے دوست سب کے سب شریک تھے۔ ہاں تنہا تھی تو صرف شہوار کی ذات، آنسو آپ ہی آپ بہے جا رہے تھے۔ شہوار بابی روتے روتے آپ تھوڑی سی خرچ ہو گئی نا تو بھیا ہمیں پوچھ لیں گے، خدارا ایزی ہو جائیں۔ کیسا اپنائیت بھرا لہجہ تھا، ایسی محبتوں کے لیے اس کا دل ترسا ہوا تھا، دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ کسی نے رخصتی کا شور مچایا، دانیال بھائی، اسامہ کی آواز بھی ان آوازوں میں شامل تھی۔ دانیال بھائی اب رخصت کر دیجیے، ہم نے ذرا سا دنیا دکھاوے کو ڈرامہ کیا کیا، آپ مالک بن بیٹھے۔ ارے نہیں مالک کیسے، مالک تو تم ہو جان میری۔ ایک خوبصورت بھاری آواز خوشبو کی طرح اس کے دل میں اتری۔ ہم تو بس تمہارا دل رکھنے کو اتنی دور سے کھینچے چلے آئے، سب اسی کے پاس آ گئے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ بہنا، خدا کی امان۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئے۔ اگر اجازت ہو تو ہم صرف ایک نظر دیکھ لیں۔ وہی آواز آئی، شہوار کی آنکھیں بند تھی، جانے کس نے گھونگھٹ ہٹایا اور اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چشمے بددور، خدا کی امان میں رہو۔ شہوار نے دانیال کے آنسو نہ دیکھے، گاڑی میں بیٹھی اور اسامہ کے گھر میں آ گئی۔ تمہیں شکوہ تھا کہ ایک انسان نے تمہیں صرف 100 روپے میں بیچ دیا، اب تو خوش ہونا کہ میں نے تمہیں پورے 10 لاکھ میں خرید لیا۔ اگر یہ قیمت خرید تمہیں کم لگے تو میں ابھی قیمت بڑھانے کو تیار ہوں، بولو 20 30 40 50۔ میں ایک غریب پولیس آفیسر ہوں، لیکن بابا بہت امیر آدمی ہیں، آسانی سے اکلوتے بیٹے کی ضد نبھا سکیں گے۔ اس کا ٹوٹا دل اور بھی کرچی کرچی ہو گیا، اس نے ایک دم زرتار آنچل ہٹا دیا۔ اسامہ زید صاحب، آپ کو میری توہین کا کوئی حق نہیں، آپ نے یہ ڈرامہ رچاتے ہوئے مجھ سے پوچھا تک نہیں، اور اب طعن و تشریح سے دل جلا رہے ہیں، حالانکہ وقت کی نزاکت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس نے مسکراہٹ لبوں پر بکھیری۔ کس نے کہا تھا کہ آپ مجھے خریدیں؟ میرے دل نے۔ مال اچھا لگے تو ہاتھ جیب کی طرف خود بخود بڑھتے ہیں، بڑے عامیانہ انداز میں اس نے کہا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اوہ تمہیں تو سچ مچ اتنی قیمت پر دکھ ہے، تبھی تو رونے لگی۔ اسامہ زید صاحب، شہوار نے آنسو روکنے کی کوشش کی، اگر تم اسامہ کے ساتھ یہ زید اور صاحب جیسے الفاظ ہٹا کر صرف ایک لفظ لگا لو تو۔ کیسا لفظ؟ جان، اور صرف جان۔ وہ آگے بڑھا۔ اسامہ نے اس کے حنائی ہاتھ تھام لیے۔ 10 لاکھ واقعی کم ہے، تمہاری قیمت خرید میرا دل، میری روح، میری جان ہے۔ آج سے ہم اسے حق مہر میں تمہارے نام کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں عمر بھر اپنی ناقدری کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم عہد کرتے ہیں شہوار، آخری سانسوں تک، بلکہ اس سے بھی بعد تک کے لیے، گواہ صرف خدا کی ذات ہے۔ ان لفظوں میں سچائی تھی، اس کا یقین دل کو آپ ہی آپ آ گیا۔ وہ کتنی دیر بے خود سی اسامہ کو دیکھتی رہی، اور پھر جو ایک دم نظریں جھکیں تو اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اگر یہ سب خواب تھا تو خواب کا ٹوٹ جانا اسے قبول نہ تھا۔ وہ آنکھیں بند ہی کیے رہی۔ دوسرے دن ولیمے کی شاندار تقریب میں سب لوگوں کے ساتھ ساتھ دانیال بھائی بھی شہوار کے بھائی کی حیثیت سے شریک تھے۔ تمام وقت شہوار کے قریب ہی رہے۔ کل اور آج میں بے تحاشا فرق تھا۔ انابی سوٹ میں زیورات سے سجی شہوار کے دل میں خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ پریس فوٹوگرافرز اس کے ارد گرد تھے، اور اس کے ساتھ بیٹھے اسامہ زید نے بڑے فخر سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تیسرے دن کے اخبار میں ان دونوں کی عروسی تصویر کے ساتھ جو خبر چھپی، اس کا عنوان تھا ڈی آئی جی
زید نعمان بخاری کے صاحبزادے ASP اسامہ زید کی شادی لندن میں مقیم پروفیسر حسنین حیدر کی صاحبزادی در شہوار سے لاہور میں انجام پائی، وغیرہ وغیرہ۔ اسامہ نے اخبار اس کے سامنے کیا۔ مریخ اور زہرہ کی اس جوڑی کو دیکھنا جان اسامہ اپنی تصویر دیکھ رہا تھا اور شہوار نیچے لکھی عبارت پڑھ رہی تھی۔ اوہ کیا ہوا؟ اسامہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ یہ جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ؟ ہاں ہاں جان، کیا ہوا؟ مصلحت آمیز جھوٹ، خود سوچو، معاشرے میں بابا کا ایک مقام ہے۔ شہوار کو دکھ ہوا۔ یہ خیال آپ کو ایک بے سہارا لڑکی کا ہاتھ تھامنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ غلطی ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی راہ تمہاری نظر میں ہو تو؟ اسامہ نے اسے ستایا۔ اسامہ پلیز، تو تم پھر یہ خوبصورت سا جھوٹ برداشت کر لو اور فخر سے چلا کرو کہ لندن میں مقیم ایک پروفیسر کی بیٹی ہو۔ شہوار نے احتجاجی نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں، ساتھ میں ایک نوجوان ASP کی بیگم، اور ستم پر ستم یہ کہ DIG کی بہو۔ سمجھو، پولیس ڈپارٹمنٹ تمہارے اشارے ابرو پر ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی تمہارے بابا کی جاگیر۔ اسامہ، وہ چیخ اٹھی۔ یس میڈم، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب سے تمہیں دیکھا روتا ہی دیکھا، اور تمہیں رلا کر مجھے چین ملتا ہے۔ تم روتی اچھی لگتی ہو نا؟ اسامہ نے پیار سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ DIG زید نعمان بخاری اس کے کمرے میں تھے۔ وہ تو جب سے یہاں آئی تھی محبت اور شفقتوں کے سائے میں تھی، اور یہ زید نعمان بخاری تو بہت مہربان تھے۔ در شہوار بیٹے، میں خود ہی تمہارے پاس آ گیا۔ وہ کل میرے ایک دیرینہ دوست رضوی صاحب آ رہے ہیں۔ اسامہ تو ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شرمین اور نوشین لاؤبالی لڑکیاں ہیں۔ تمہاری امی کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ان کی خاطر تواضع کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ وہ پہلی بار لاہور آ رہے ہیں۔ ڈرائیور تو موجود ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تمہاری موجودگی بھی ضروری رہے گی۔ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ میری اکلوتی بہو کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی۔ ارے بیٹی، ابھی سرکاری مصروفیت میں ہمیں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، ورنہ تمہیں خبر ہو جاتی ہے ہمارے مزاج اور طبیعت کی۔ لیکن رضوی صاحب کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ مطمئن رہیں۔ زید نعمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلے گئے۔ دوسرے دن رضوی صاحب آ چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر سلطانہ بیگم سمیت سب انہیں خوش آمدید کہنے کو موجود تھے۔ رضوی صاحب کا شفیق سراپا شہوار کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ سب سے ملے۔ سلطانہ بیگم نے شہوار کا تعارف کرایا۔ یہ میری بہو شہوار ہے رضوی صاحب۔ ان کی نظریں شہوار کے چہرے پر جم گئیں۔ انہوں نے اپنا باری ہاتھ شہوار کے سر پر رکھ دیا۔ بہت پیاری بچی ہے، صاف ظاہر ہے۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر مسرت کی جگمگاہٹ تھی۔ سب گاڑیوں کی طرف آئے۔ شہوار کو رضوی صاحب نے بڑے پیار سے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس سے میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی باتیں یوں کرتے رہے گویا وہ کوئی چھوٹی سی بچی تھی۔ پھر دوسرے دن سے سیر و تفریح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں ہی لاہور سے انجان تھے۔ جی بھر کے لطف اندوز ہوئے۔ گھر میں اکثر دونوں کا ساتھ رہتا۔ اسامہ جب بھی فون کرتا وہ رضوی صاحب کے قریب پائی جاتی۔ ایک دن وہ کہہ اٹھا، کیا وجہ ہے شہوار؟ کہیں یہ رضوی صاحب؟ کیا مطلب؟ بھئی لگتا ہے تمہاری ان سے خوب نبھ رہی ہے۔ دیکھو بے شک تم ساری کی ساری ان کی ذات میں کھو جاؤ، لیکن ہمارا ضرور خیال رکھنا۔ ہم ویسے بھی اس جدائی کو مشکل سے بھگت رہے ہیں، مگر اف یہ سرکاری ڈیوٹی، کاش ہم بھی فہیم احمد کی طرح بزنس مین ہوتے۔ اسامہ، کیا ہے جانا؟ آپ کو تانوں کے سوا کچھ آتا ہے؟ فہیم احمد ایک حقیقت ہے، کسی نہ کسی طور اس کا ذکر رہے گا۔ خیر اب تو بات ہو رہی تھی انکل رضوی کی، اور ہم یہ بصد منت عرض کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ جھنجھلا گئی تو اسامہ نے زوردار کہکا لگایا۔ اوف شبنم کے وہ قطرے، سچ بن دیکھے ہی قیامت اتر آئی ہے دل پر۔ دیکھو ہم موجود ہوتے تو یہ قطرے مقدس امانت کی طرح اپنے آپ میں جذب کر لیتے۔ دیکھو جلدی سے انہیں ہمارے کسی رومال میں جذب کر لو، ہمارے دل کی تسلی کے لیے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا، اور شہوار واقعی آنسو پی کر مسکرا دی۔ رات کے کھانے کے بعد رضوی صاحب لان میں ٹہل رہے تھے۔ شہوار وہیں چلی آئی۔ شہوار بیٹی، تم ہمارے دوست کے گھر میں خوش تو ہو نا؟ جی ہاں، وہ اب تک انہیں کوئی واضح رشتہ دے کر نہ پکار سکی تھی۔ اسامہ کو ہم نے جب دیکھا تھا تو وہ 3 سالہ انتہائی شریر بچہ تھا، اب تو خیر سے ASP ہے۔ اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے، یقیناً باپ کی طرح ہوگا، اور تم تو بہت اچھی پیاری سی بیٹی ہو۔ میری کوئی بیٹی نہیں، بس 2 بیٹے ہیں، دانیال اور فریدوں۔ ارے کہیں دانیال بھائی آپ کے بیٹے تو نہیں جن سے اسامہ کی دوستی ہے؟ تم دانیال کو جانتی ہو؟ وہ پرجوش انداز میں بولے۔ جی ہاں، وہ بھی لندن میں رہتے ہیں، ان دنوں یہاں ایک فیکٹری کھولنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں، پھر آپ تو سیدھے ادھر آئے، میرا مطلب ہے دانیال بھائی کے ہاں نہیں گئے؟ اگر میری بیٹی میری خدمت سے اکتا گئی ہو تو چلا جاؤں؟ نہیں، کمال کرتے ہیں آپ، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی ایک بات کہہ کر، اور رضوی صاحب ہنسنے لگے اس کی بوکھلاہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے۔ پھر دونوں وہیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رضوی صاحب انگلش ادب کے پروفیسر تھے، ان کے پاس دنیا جہاں کے ادب کا خزانہ تھا۔ گفتگو کے لیے خوبصورت الفاظ، ان کی شخصیت میں زبردست دلکشی تھی۔ وہ شہوار کو بے حد متاثر کر چکے تھے اور ان کی قربت میں سکون محسوس کرتی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ عمر بھر اس کے پاس رہ جائیں۔ آپ اب لندن نہ جائیں رضوی صاحب، یہیں رہ جائیں۔
باپ جتنا بھی بیٹیوں کے ساتھ رہیں جدا تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ شہوار نے ان کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دیے۔ آپ نے از خود مجھے اتنے بڑے رشتے کا اعزاز دے دیا۔ وہ حیران تھی اور اسے اس رشتے سے نفرت بھی تھی۔ دل چاہا مختصر سا جواب دیا انہوں نے، شکریہ، اگر باپ آپ جیسے بھی ہوتے ہیں تو پھر مجھے اپنی رائے بدلنا پڑے گی۔ رضوی صاحب کیسی رائے؟ جی چاہ رہا ہے آپ پر سب کچھ کھول دوں، آپ پر آشکار ہو جاؤں۔ میں جسے اسامہ زید نے اپنی بیوی بنا کر اعزاز بخش دیا، در حقیقت کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہاں رضوی صاحب، میں تو رہندہ درگاہ ہوں، جس سے پیدا ہوتے ہی اس کی شناخت چھین لی گئی، اور وہ بھی صرف 100 روپے کے عوض۔ رضوی صاحب کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزر گئے۔ جانے کیسی ضرورت تھی جو مجھے بیچ کر میرے شقی والدین نے پوری کی؟ وہ پھر رو رہی تھی اور رو رو کر اپنی داستان ان کو سنا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی ان سے کہہ دیا تھا جو اپنے پیارے سے شریک حیات سے بھی نہ کہہ سکی تھی۔ حرف آخر کے طور پر وہ کہہ رہی تھی، رضوی صاحب آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ نے مجھے کتنی محبت اور شفقت دی کہ میں نے آپ پر دل کھول دیا۔ سسرال جتنا بھی باعزت اور مکرم کیوں نہ ہو، لڑکی کا مان تو اس کا میکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں پر ان کی محبت پر فخر کرتی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی شناخت نہیں۔ میں اسامہ کے کہنے پر اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی کہ میرے والد آکسفورڈ میں بہت بڑے استاد ہیں، اور سچ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ایسے باپ کی بیٹی ہوں جس نے مجھے چند روپے کے عوض بیچ دیا۔ مجھے کوئی راہ دے دیجیے رضوی صاحب، کوئی ایسا رستہ جس پر چل کر سکون پالوں۔ اب تو میرے دل میں یہ آرزو بھی نہیں کہ میں اپنے والدین سے ملوں۔ آخر ان سے مل کر کہوں گی بھی کیا؟ توصیف احمد میرے پاپا تھے، صفی اور رضی میرے بھائی تھے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہ نکلے۔ رضوی صاحب، میں نے اس جائیداد کے کاغذات انہیں لوٹا دیے جو ان کے اور میرے درمیان وجہ نفرت بن گئی۔ رضوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ طلب نہیں کرنا، بس تھوڑا سا پیار۔ جس دن دانیال بھائی نے اپنی محبت کی چھاؤں میں رخصت کیا، میں تو انہیں سچ مچ بھائی ہی ماننے لگی۔ مجھے یہ خوبصورت فریب ہی دے دیجیے کہ تنہا زندگی کے احساس پر لمحے بھاری ہو جاتے ہیں اور دل بے حد بوجھل۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ دوسرے دن جب وہ بیدار ہوئی تو پورے 8 بج چکے تھے۔ یہ ناشتے کا وقت تھا، جبکہ وہ 7 سے 8 بجے تک کا وقت رضوی صاحب کے کمرے میں گزارتی تھی۔ سخت شرمندہ ہوئی، لشتم پشتم منہ ہاتھ دھو کر ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ شرمین بستر بند کر رہی تھی اور کمرے میں پڑا سارا سامان ایک جگہ جمع تھا۔ انکل وہ تو چلے گئے؟ کیسے؟ رات تھی، مجھے خبر نہیں، اور وہ چلے بھی گئے؟ ہاں شہوار بھابی، وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، ایک خط آپ کے نام دے گئے ہیں۔ اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی سائڈ ٹیبل پر رکھے خط کی طرف اشارہ کیا اور درِ شہوار نے جٹ خط کھول لیا۔ درِ شہوار میری بیٹی، سدا سکھی رہو۔ تمہارے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت تھی کہ میں لاکھ چاہنے پر بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنے پیار کی مہر تمہاری پیشانی پر ثبت نہ کر سکا۔ میں ہی ہوں وہ حسنین حیدر رضوی جس نے تم جیسا پھول کسی اور کے گلشن کی زینت بنا دیا۔ تم شاید میرا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرو گی، اس لیے چپ چاپ تمہاری دنیا سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ رات تم نے چند الفاظ کہہ کر میرے وجود میں دکھ کی دراڑیں ڈال دی۔ یہ جھوٹ نہیں بیٹی، بے شک تم مجھ سے نفرت کرتی رہنا، لیکن اس بات پر فخر اور غرور کرنا کہ تمہارا میکا تمہاری بہترین شناخت ہے، اور حیثیت اور رتبے میں تمہاری سسرال کے ہم پلا بھی۔ اسامہ نے تم سے اور دنیا والوں سے جو کچھ کہا وہ ایک حقیقت ہے۔ یہ شادی میری اور دانیال کی اجازت سے ہوئی ہے، اور میں بے حد مطمئن ہوں۔ دراصل میں نے تمہاری تلاش کا کام پہلے زید اور پھر اسامہ کے سپرد کر دیا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ تمہارا ملاپ اس طرح سے ہوگا۔ یہ آج سے 23 برس پہلے کی بات ہے، جب میں 22 سالہ لاؤبالی نوجوان تھا اور سندھ یونیورسٹی کا طالب علم۔ گھر والوں نے خاندانی رسم و رواج کے مطابق بہت کم عمری میں تمہاری مما سے میری شادی کر دی تھی۔ 2 سال بعد میں 2 بچوں دانیال اور فریدو کا باپ تھا، اور BA کا طالب علم بھی۔ امتحانوں سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ملک میں سیاسی تبدیلی لانے کی خاطر ملک تحریک چل اٹھی۔ میں اپنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا سرگرم رکن تھا۔ ایجیٹیشن میں نے والدین کے منع کرنے کے باوجود جی کھول کے حصہ لیا۔ شہر کے معروف علاقوں میں کئی بسیں نظر آتش کیں، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ مجھ پر ایک ساتھ کئی مقدمات بن گئے، اور ابا جان کی ڈانٹ ٹپٹ کھانے کے بعد میں ان کے حکم پر روپوش ہو گیا کہ میں ان کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ مجھے تمہاری مما سے بے تحاشا محبت تھی، وہ بھی دکھ اور سکھ کے سارے لمحے میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ چل آئی۔ ہمارے ایک خاندانی نوکر کا بیٹا ان کے کسی گھر میں ملازم تھا، اس نے مجھے اپنے رشتہ دار ظاہر کر کے اپنے کوارٹر میں چھپائے رکھا۔ پولیس کو میں ہر قیمت پر مطلوب تھا، میں خود گرفتاری دینے کا شائق، لیکن اپنے بابا کے حکم کا پابند۔ انہی تاریک دنوں میں ایک دن تم اس دنیا میں آ گئی۔ میری گرفتاری کے خوف نے تمہاری ماں کو نیم جان کر دیا تھا۔ تمہاری پیدائش پر وہ میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اسی رات پولیس تک کسی طرح یہ اطلاع پہنچ گئی۔ میں جو توصیف احمد کی نظر میں ان کے ملازم کا رشتہ دار تھا، اپنا آپ مارے خوف کے نہ کھل سکا۔ ان کی بیگم فخر النساء نے پیدا ہوتے ہی تمہیں گود میں لے لیا۔ تمہاری ماں کی موت نے اس عورت کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ دانیال اور فریدو اپنے گھر میں دادی اور پھپھو کے پاس تھے، اور یہاں میں تمہارے ننھے سے وجود اور تمہاری مردہ ماں سمیت
تمہاری ماں کو قسم پرستی کے عالم میں ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ میں خود بھی اس کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا۔ میں نے وہاں خود کو تنہا اور بے آسرا بتایا تھا۔ فخر النساء نے مجھے بھائی کہہ کر تمہیں مجھ سے مانگ لیا، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، یہی سوچ کر میں نے تمہیں فخر النساء کے آغوش میں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے۔ جب میں نے اس اسٹامپ پیپر پر دستخط کیے تو مجھے اپنا ہوش نہ تھا۔ یہ خبر کہاں سے ہوتی کہ توصیف احمد نے میری مجبوریوں سے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے وہ اسٹامپ پیپر اس لیے قبول کر لیا تھا کہ میرے مقدر میں جانے کیا ہے، چلو تمہیں ایک ماں کی گود میسر رہے گی۔ اور پھر سب سے بڑا ترس میں نے فخر النساء پر، ان کی خالی جولی پر کھایا تھا کہ تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں کو خبر تک نہ دی۔ دانیال نے مجھے وہ کاغذ کا پرزہ دکھایا ہے جس پر وہ منحوس الفاظ درج ہیں۔ درِ شہوار میری بیٹی، کیا بیٹیاں اتنی ارزاں شے ہوتی ہیں کہ انہیں صرف 100 روپے میں بیچ دیا جائے؟ انہوں نے میرے اظہار کے ساتھ بہت بونڈا مذاق کیا ہے، اور صرف اس یقین کو مستحکم کرنے کے لیے کہ میں کبھی تمہاری واپسی کا مطالبہ نہ کر بیٹھوں، اس قانون کے آڑ لیتے ہوئے کہ خریدی ہوئی چیزیں واپس نہیں ہوتی، خصوصاً انسان۔ اس کے فوراً بعد میں لندن چلا گیا تھا۔ دانیال اور فریدوں کو میرے پاس بھجوا دیا گیا، لیکن تمہاری خبر مجھے نہ ہو سکی، اور تم ملی تو اس حال میں۔ میری یہ وضاحت تمہارے دل کا میل دھو دے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں اب کبھی تمہارے سامنے نہ آؤں گا، تمہاری نفرت کا سامنا کرنے کی مجھ میں جرأت نہیں۔ بہت دعاؤں کے ساتھ، تمہارا والد حسنین حیدر رضوی۔ خط پڑھ کر وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ دو مضبوط بازو نے اسے سنبھال لیا، لیکن اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر تھی، اور اسامہ اس پر جھکا محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شناخت وغیرہ کا معاملہ مجھے تو بہت مہنگا پڑا۔ خدا نخواستہ اس مرحلے میں تم جان سے گزر جاتی تو بندے کا کیا ہوتا؟ آپ ٹرین میں تنہا سفر کرنے والی کسی اور لڑکی کو طاق لیتے، اور کیا؟ اس نے مسکراتی نظریں اپنے محبوب شوہر پر جمائیں۔ وہ بے حد نارمل تھی، زندگی میں پہلی بار۔ شکر ہے کہ ایک جواب تو ڈھنگ کا ملا۔ اور شہوار بیگم، وہ قبلہ دانیال صاحب ٹیلی فون پر کراچی سے شرف بایار بھی چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ وہ مسکرا دی۔ اسامہ نے نمبر ملائے اور ریسیور اس کے حوالے کر دیا۔ یس، دانیال حیدر رضوی اسپیکنگ۔ خوشیوں کی کھنک سے بھرپور لہجہ اس کی روح کے تاروں سے اٹکیلیاں کرتا اندر اترتا چلا گیا۔ گو درمیان میں ہزاروں میل سے زیادہ فاصلہ تھا، لیکن پیار کی خوشبو فاصلے مٹاتی جانے کہاں سے آئی اور ارد گرد پھیل گئی۔ درِ شہوار، تم اپنی پہلی بھتیجی کی پھپھو بن گئی ہو، لیکن خوشیاں تم بن ادھوری ہیں۔ تم بے شک ہم سب سے نفرت کرتی رہو، لیکن مائی سویٹ سسٹر، تمہیں یہاں ضرور آنا ہے۔ پہلی فلائٹ سے پہنچو، یہ میرا حکم ہے، اور تم جانتی ہو کہ اپنے حکم کی تعمیل کرانے میں کسی پولیس آفیسر سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ اس کی ہنسی کا جلترنگ چاروں طرف پھیل گیا۔ بعض خوشیاں اور غم سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہ پہلی خوشی تھی جو براہ راست بڑی شان سے دل تک پہنچی تھی۔ انگ انگ میں حسرتوں کے احساس نشتر بن کر اتر گئے۔ مارے خوشی کے بات ہی نہ کر سکی۔ اسامہ نے ریسیور لے لیا۔ اسے یہ نئی خبر ملی تو بولا، ونڈرفل، گڈ لک، موسٹ ویلکم۔ سسرالی رشتوں میں ایک کا اضافہ خوبصورت ہے۔ خاصا آپ کی دعوت لب و چشم قبول ہے جناب، کیسے نہیں آئیں گے؟ سر کے بل آنا ہوگا ہم دونوں کو۔ آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سرپھری لڑکی کو تو ہم نے وفا آشنا کیا ہے، نعتوں کی پہچان دی ہے۔ یہ ہمارا احسان ہے صاحب، ایوارڈ ملنا چاہیے ہمیں، اور انکل سے تعریفی سند بھی۔ اور پھر یہ خادم اور کس کام آئے گا؟ ابھی لا رہا ہوں اسے، رات کی فلائٹ پر دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی گھبرا رہی تھی۔ لیکن وہ رات کی فلائٹ سے ہماری آمد کے منتظر ہوں گے۔ آپ جو ہوں گے کافی رہیں گے۔ ہماری ہستی اپنی جگہ پر اہم صحیح، لیکن ان ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف کے حقیقی دعوے دار۔ دانیال صاحب نے اپنے خون کی خوشبو ارد گرد نہ پا کر جو احتجاج کیا تو کیا کروں گا میں کیسے جاؤں؟ اسامہ سنجیدہ ہو گیا۔ شہوار، میرے کہنے پر ہی انکل تمہاری لا علمی میں یہاں آئے تھے تاکہ ان کی شخصیت کی خوبیاں تمہاری اس نام نہاد نفرت پر غالب آ جائیں، لیکن تم تو ابھی تک اسی مقام پر ہو جبکہ وہ تمہارے اہل خاندان تم سے ملنے کو تڑپ رہے ہیں۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری ایک قیمتی چھٹی تمہارے ناز نخروں میں حرام ہو گئی۔ اس نے شہوار کا بازو تھام کر اسے اٹھا دیا۔ شہوار نے بستر چھوڑ دیا۔ اسامہ الماری سے اس کا لباس نکال رہا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر دانیال کے بازوؤں کے حلقے میں سمٹی پاس کھڑے اسامہ کی موجودگی سے بے نیاز وہ بچوں کی طرح روئی۔ دانیال بڑی شفقت اور محبت سے ایک ہاتھ اس کی کمر پر پھیر رہے تھے۔ بڑی مشکلوں سے وہ ان سے جدا ہوئی۔ اسامہ زید، ہم نے تو سنا تھا کہ ہماری یہ بہن خیر سے قدرت کے عطا کردہ خزانہ عقل و دانش سے غیر معمولی انداز میں معمور ہے، لیکن یہاں تو ہمیں بس وہی روایتی عورت نظر آئی جو نرم دل اور کم حوصلہ ہوتی ہے، بات بات پر رو دینے والی۔ نہیں دانیال بھائی، وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نہ بزدل ہوں نہ کم حوصلہ۔ دراصل محرومیوں کے صحراؤں میں سرابوں کا پیچھا کرتے ایک عمر گزر گئی۔ پیاس نہ بجھی۔ آپ جو ابر بہاراں بن کر زندگی کے آسمان پر چھائے تو میں جذباتی ہو گئی۔ میرا ظرف بہت چھوٹا ہے، شاید آپ کی محبت بہت زیادہ، بس اس لیے پیمانہ بھر گیا تو چھلک پڑا۔ اوہ ماشاءاللہ، آپ مسز اسامہ زید نہ صرف ذہین اور سمجھدار ہیں بلکہ خیر سے تھوڑی شاعرہ بھی ہیں۔ واہ واہ، کیا خوب استعارہ ہے، ہم کو پل کی پل میں ابر بہاراں بنا دیا۔
گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اسامہ ساتھ میں سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ دانیال حیدر کے پہلو میں ان کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ کیسی ہے دانیال بھائی جسے میں بھتیجی کے روپ میں دیکھوں گی؟ بالکل تمہاری طرح، پیاری سی، معصوم سی، کسی سفید گلاب کی مانند۔ دانیال بھائی، وہ کھوئی کھوئی تھی لیکن پرسکون، جیسے برسوں کی تلاش کے بعد اب دریا آ گئی ہو۔ گلے گلے دریائے محبت میں غرق محبتوں کا لطف اٹھا رہی تھی۔ دانیال بھائی، اس گھر میں میرا مکمل حق ہوگا نا آپ کے گھر پر؟ ہاں ہاں، نہ صرف گھر پر بلکہ ہم سب پر۔ دانیال بھائی، اگر جو کبھی بھابھی نے میری سہیلیوں کی موجودگی میں کمرے کا ایسی بند کر دیا تو؟ اگر جو کبھی بھابھی نے ٹیلی فون کی لائن اس وقت کاٹ دی جب میں پاپا کو لندن فون کرنے لگوں تو؟ وہ جانے کہاں کھوئی تھی؟ دانیال سیدھے ہو بیٹھے۔ انہیں شہوار کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، لیکن وہ تو ہوش مندوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تو ہم اس نامعقول عورت کو ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز پار کرا دیں گے۔ اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اور جو کبھی آپ کے بچوں نے مجھ سے بے اعتنائی برتنے کی کوشش کی تو ان سالوں کی وہ مرمت کرنا کہ ان سب کو چھٹی کا دودھ ایک ساتھ یاد آ جائے، مگر ان کی جرأت ہی کیا کہ وہ میری اتنی پیاری بہن سے یوں بے ادبی سے پیش آئیں۔ اس نے دانیال کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ساری مراحت تو ایک ماجایا بھائی ہی دے سکتا ہے۔ اگر ہر ایک دے سکتا تو کسی نے بھائی پیدا ہونے کی دعا ہی نہ مانگی ہوتی۔ آپ سچ مچ میرا مان ہے نا، میرے اپنے میٹھے میٹھے سے بھیا، اور تم ہماری جان ہو شہوار، اور بس۔ انہوں نے بھی پیار سے اس کے ہاتھ دبائے۔ اسامہ نے مڑ کر دیکھا، شہوار کے مسکراتے چہرے پر جو اطمینان تھا اس سے پہلے اس نے نہ دیکھا تھا، خود اعتمادی سے بھرپور جگمگاتا چہرہ۔ گھر آ گیا۔ لان میں پورے گھر کے لوگ جمع تھے، سب سے آگے پاپا، اس کے اپنے پاپا۔ وہ کچھ کہے سنے بغیر ان کے سینے سے جا لگی۔ مدتوں سے دل پر جو داغ لگا تھا وہ ان آخری آنسوں سے دھلنے لگا۔ حسنین حیدر نے اس کی جگمگاتی پیشانی چوم لی، اسامہ سے گلے ملے، پھر فریدو نے بہن کو بازو میں سمیٹ لیا۔ چھوٹی بھابھی ملی۔ دانیال بولے، بھائی اب جلدی سے اندر چلو، وہ تمہاری منی سی رشتہ دار تو احتجاج کے طور پر آنکھیں ہی نہیں کھول رہی، سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہ رہی ہے شاید۔ میں نے اسے صبح اس کی پھوپھو کی آمد کی اطلاع جو دی تھی۔ سب اندر چلے آئے۔ شہوار نے بھابھی کو تو دیکھا ہی نہیں، بس اس پھول سی بچی کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر بے تحاشا پیار کرتے ہوئے بغور دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو شہوار بیٹی؟ پاپا بولے۔ مشابہت تلاش کر رہی ہوں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں، تم ہو بہو ایسی تھی۔ وہ نقش آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ حسنین حیدر نے جلدی سے کہا۔ ونڈرفل، وہ خوشی سے چلائی۔ دانیال نے اس کا بازو تھاما۔ ارے وہ سامنے جو خاتون لیٹی ہیں ان سے بھی جناب کا رشتہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو بچی اسامہ کے بازوؤں میں دے کر وہ سامنے لیٹی بھابھی سے ملنے لگی۔ وہ بہت پیاری سی تھیں، ایک دم شہوار کے دل میں اتر گئی۔ سب وہیں بیٹھ گئے۔ فریدو نے پہلی بار بہن کو دیکھا تھا، وہ بھی بہت خوش تھے، اور شہوار کو خبر نہ تھی کہ وہ اسامہ سے بھی زیادہ شریر تھے۔ بھابھی، آپ نے اور فرت نے بہت دن ساس نند کے بغیر موج اڑا لی، اب نند آ گئی ہے، انہوں نے چھیڑا۔ ہاں یار، بڑا نازک رشتہ ہے، دانیال نے لقمہ دیا۔ عرض ہے کہ نند صرف چند دن کے لیے آئی ہے، عمر بھر رہنے کے لیے نہیں کہ نظروں میں کانٹا بن کر چبھے گی۔ اسامہ چپ کیوں رہتا؟ اللہ اسامہ بھائی، آپ سب تو پہلے دن ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرنے لگے ہیں، فرت نے کہا۔ عافیہ نے تائید کی۔ نہیں بھائی، ایسے رشتوں کی ڈوریاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر شہوار کا تو اس گھر پر بہت سا حق ہے۔ حسنین حیدر نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ محفل اسی کمرے میں ہی جمی رہی، دل سے دل ملے تھے، برسوں کی پیاس تھی جو بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پوری رات سب جاگتے رہے۔ اسامہ کی حالت غیر تھی، بہت تھک گیا تھا، پھر 15 طویل دنوں کی جدائی کے بعد اپنی شہوار سے ملنے آیا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی کراچی آنا پڑا۔ یہاں آنے کے بعد مسلسل مصروفیت ہی مصروفیت تھی۔ دانیال کو شاید اسامہ پر ترس آ گیا۔ چلو بھائی، اب تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ انہوں نے زبردستی دونوں کو اٹھا دیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ شب خوابی کا لباس بدلنے چلا گیا۔ باہر نکلا تو شہوار اپنے کپڑے نکال چکی تھی۔ بیڈ پر وہ منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ خیریت؟ آج شہوار کے لہجے میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ خیریت کہاں؟ اتنے سارے لوگوں میں ہمیں تو اپنی فکر لگ گئی، جانے ہم کس قطار میں گنے جائیں گے؟ رشتوں کی قطار میں سب سے اول۔ وہ مسکرائی۔ سچ؟ ہاں، آپ ہی تو ہیں ہمیں محبت کے ان انوکھے رشتوں کی لذت سے روشناس کرانے والے، اور اس چہرے پر خوشی اور اعتماد کے رنگ بکھیرنے والے۔ بہت خوبصورت لگی ہو ہمیں آج۔ اسامہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا پہلی بار؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، روتے میں بھی خوبصورت لگتی تھی، لیکن ہنستے ہوئے بہت بھلی لگی۔ اتنی کہ دل کے کچھ گوشے جو ہم نے غیروں کے لیے، یعنی آئی گئی نازنینوں کے لیے بچا کر رکھ لیے تھے، ان میں بھی تمہیں بسا لیا ہے۔ سچ پورے کے پورے تمہارے ہو گئے ہیں، قسم لے لو ہم سے۔ شریر؟ وہ بدبدائی۔ صرف شریر ہی نہیں، ذلیل بھی ہیں۔ اسامہ کی آنکھوں میں گزرے دنوں کی رنگینی کے عکس تھے۔ وہ بری طرح شرما گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔